جس ایج کے اندر لوگوں نے جو ہے ہر کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، اور خاص طور سے بھولی بھالی معصوم عورتوں پر، لڑکیوں پر تہمت لگانا، اور یہاں تہمت سے مراد یاد رکھیں کہ زنا کا الزام لگانا، یہ بالکل چلن، معمول، عام بات، یا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ بس کوئی بھی اٹھا چھوٹا آدمی آتا ہے اور کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے۔ الزام لگانے کی اس کی وجہ ABCD XYZ جو بھی ہو سکتی، مطلب الف با جیم کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی، بس وہ آتا ہے اٹھے چھوٹے کہ بس الزام لگا دیتا ہے کہ یہ لڑکی تو صحیح نہیں، یہ عورت تو صحیح نہیں، یہ لوگ تو صحیح نہیں، یہ خاندان تو صحیح نہیں، اور یہ بالکل ایک دم عام ہو چکا۔ مطلب پہلے تو ایسا تھا کہ ایسا کوئی الزام لگا دے تو ہر آدمی اس مجلس میں جو بیٹھا ہے یا تو اس کی بھویں چڑھ جاتی تھی، یا تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتا تھا، یا پھر اس سامنے والے گریبان پکڑ لیتا تھا کہ بھائی آپ نے جو کہہ دیا اب اس کا آپ کے پروف، ایویڈنس اور دلیل کیا ہے۔ لیکن آج ایسا ہو چکا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، اور بس وہ چسکارے لگانے والا مسئلہ رہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، ارے میاں یہ تو بالکل ایسی ہے، اور بس اس نے کہا، دوسرے نے اس کو مان لیا، تیسرے نے اس کو سن لیا، اور وہ صرف وہاں تک رکتی نہیں بات، پھر وہ بات وہاں سے نشر ہونا شروع ہوتی ہے، مطلب وہاں سے وہ بات پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے تیسرے کی طرف، پھر گھر سے، مطلب لوگوں سے، افراد سے نکل کے کمیونٹیز میں، خاندانوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بات یاد رکھے چلی جاتی ہے، اور اتنی برائیاں پھر سمجھ میں نظر آتی ہے کہ وہ بیچاری ایک لڑکی جس کو کوئی دور دور تک خبر، جس کو وہ کہتے ہیں کوئی ہوش، کوئی سمجھ میں نہیں تھی کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، مطلب وہ متقی پرہیزگار ہے، معصوم ہے، بھولی بھالی ہے، ایک عام شریف النفس خاتون ہے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، بھولی بھالی ہے، لیکن اس کا اس معاملے میں، اس الزام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس پر ایک بہتان، ایک الزام اور ایک بات گڑھ دی جاتی ہے، اور یہ بات پورے معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ بات اتنی کامن ہے، اتنی عام ہے کہ لوگ بس لوگوں کو دیکھ کر ہی الزام لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم کر سکتی ہے ان کی آنکھیں؟ کیا اس کی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے؟ کیا ایویڈنس اور پروف ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کم کپڑے پہنا تھا، ہاں یہ تو زانی ہوں گئی، کسی عورت کے یا کسی مرد کے کم کپڑے پہننے سے، ایسے ویسے کپڑے پہننے سے، کانے بالی ڈالنے سے مرد کے، یا نتن پہننے سے، یا عورت کا جو ہے کم لباس پہننے سے وہ زانیہ نہیں ہو جاتی۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، تو سیدھا ہم کیا کرتے ہیں، بس ایسا کچھ بھی دیکھا تو زنا کا الزام لگا دیا، مطلب کوئی بھی چیز پر، ایون کہ یہ تک دیکھا گیا کہ جس ماحول میں ساری مسلم خواتین برقع پہنتی ہے، اور اگر اس ماحول کے اندر ایک عورت نے برقع چھوڑ کر برقع اتار دیا، سنبھل لیا، تو اس پہ بھی الزام لگاتے زانیہ ہے بول کر۔ مطلب کوئی تو تک ہو بات کرنے کا، کوئی تو مطلب جس کو کہتے سمجھداری کا تقاضا ہو، کیا ہر عمل پر، ہر انسان پر آپ زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں؟ اور یہ کامن ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا یہ چیز خاص تھی خواتین کی حد تک، مطلب عورتوں پر لوگ ایسے الزام لگاتے، یہ بہت کامن تھا۔ اب یہ ہوگا کہ بس ہر کس نہ کس، مرد کیا عورت کیا، ہر آدمی پہ الزام لگا ہوا ہے، مطلب یہ نوجوان ہے، اچھا تھوڑا سا ایسے ویسے کپڑے پہنتا ہے، ہاں یہ تو زنا کرتے ہوں گے، زانی ہے، زانی ہے، اس پہ الزام لگا دیا۔ کوئی عورت دیکھی ذرہ برابر بھی معاشرے سماج سے ہٹ کر، جیسا میں نے مثال دی، سب برقع پہنتے، ایک عورت لڑکی برقع نہیں پہنتی، ارے یہ تو زانیہ دکھ، مطلب اس پہ لگا دیا الزام، ارے اس کا تو معاملہ کچھ گڑبڑ دکھ رہا، لگا دیا الزام، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے اگر کوئی آپ سے پروف پوچھے تو پھر اس کی پروف میں کیا دیا تھا معلوم آپ کو؟ مطلب دلیل کے طور پر، میاں دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ تو ہوں گی، مطلب اگر کسی نے ایسی بات کیا تو وجہ تو ہوں گی۔ یہ تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو اس کی کوئی وجہ ہوں گی، اور کوئی وجہ اس کا مطلب آدمی ویسا ہوں گا۔ مطلب جو پروف دیا جا رہا ہے وہ پروف بھی ایسا دیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بس ہم کو لگا، ہم نے سنا، ہم کو محسوس ہوا، دھواں ہے تو آگ کہیں نہ کہیں لگی ہوں گی، بات ایسی ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوں گی، مطلب کوئی اس کے لیے۔ اور یہ جس طرح سے رفتار سے میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا کے آلات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے ٹولز بڑھتے جا رہے ہیں، اسی رفتار سے اور اسی تیزی سے یہ برائی بھی، مطلب یہ تہمت لگانے کا سلسلہ بہت چل پڑا ہے۔ دیکھیے کچھ گناہ تو گناہ ہے ہی اپنے آپ میں، لیکن وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے معصوم لوگوں کو بھی تکلیف۔ کچھ گناہ تو گناہ ہوتے ہیں جو ذاتی طور سے شخصیت کو برباد کر دیتے، لیکن ایسے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کو برباد کر دیتے ہیں، سماج کو برباد، جیسا سود لے لیجئے، وہ خود انسان کو برباد کرتا ہے لینے والے، اور سماج کو برباد کرتا ہے۔ یہ الزام لے لیجئے، یہ الزام کی وجہ سے بولنے والا تو گناہگار جہنمی ہوگا اس وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معصوم عورت، وہ معصوم لڑکی، اس کا خاندان، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، وہ سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا گناہ ہے جو تہمت لگانے کا، زنا کا الزام لگانے کا، جس میں ایک فرد شامل نہیں ہوتا، اس کے اندر کئی گھرانے اور کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ الزام اتنا سنگین ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جھیل نہیں پاتے۔ لیکن اگر وہ اس کو جھیل نہیں پاتے تو میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے الزام لوگوں پہ لگتے رہیں، اچھے لوگوں پر، لیکن اس وجہ سے کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ مطلب سامنے والا آپ پر الزام لگا ہے اور آپ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے الزام بڑے بڑے لوگوں پہ لگے،
بڑے بڑے لوگوں پہ لگے. میں اگر مثال دوں تو ایک نبی پر یہ الزام لگا کہ زنا کا الزام لگا, اور وہ کون تھا؟ زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر کا الزام لگا, ریپ کا الزام لگائے گا. اور یہ تو یوسف علیہ السلام, کچھ نہیں کیا آپ نے, معصوم ہے آپ. ایک عورت کی نظر ان پہ خراب ہوئی, اس نے ان کی پاک دامنی خراب کرنے کی کوشش کی, وہ ان کے پیچھے پڑی رہی, وہ اس سے بچ کر بھاگے, اور وہ الزام سے بچے بھی. ان کے خود اس کے گھر سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ اگر شرٹ پیچھے سے پھٹا یوسف کا تو عورت ذمہ دار ہے, اور اگر آگے سے ہے تو یوسف ذمہ دار ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک دم نیچرل ہے. کوئی آدمی کسی پہ اٹیک کرے گا تو سامنے والا ڈیفینس میں اس کے کپڑوں کو کرے گا. یہاں یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا, اس لیے کہ اس نے پکڑ کے کھینچا پیچھے سے, وہ بھاگ رہے. اس کا مطلب دور گواہی دے دی گئی, لیکن چونکہ عزیز مصر بدنام ہو گئی, آس پاس کی عورتوں نے بولنا شروع کر دیا, اس نے تو اپنے غلام پہ نظر ڈالی. اس نے کیا کیا, سب لوگوں نے بلایا, پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ جیل جانا بہتر ہے مجھے, یہ جو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. تو ایک شخص, ایک نبی, اس الزام کے اندر معصوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سزا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ الزام لگتے رہے لوگوں پر, لیکن یہ الزام لگنے سے کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت, یہ مرد کا ایگزامپل ہوگا یوسف علیہ السلام, عورت کا ایگزامپل لے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا, ان پر بھی الزام لگا, یہ بہتان لگایا گیا. سارا آپ لوگ جانتے ہیں واقعہ عفق کا, پڑھ لیجئے سورہ نور کی آیت 11 کبھی صاحب اس کو پڑھے, تفسیر یہ اس کے شان نزول پڑھ لیجئے, اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے, آپ کو سب مل جائے. یہاں خاتون کا مسئلہ ہے, کتنے پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو لوگوں نے, آپ دیکھ رہے, کسی کو نہیں چھوڑا, نبی کو نہیں چھوڑا, نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا, امہات المومنین کے اندر کسی کو, مطلب جس کو موقع ملا ہر دور میں منافقین نے, کافروں نے الزام لگایا. اب اندازہ لگائیے ابوبکر کے خاندان پہ کیا گزری ہوں گی, خود مائی عائشہ پر کیا گزری ہوں گی, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا ہوگا. یہ ایک الزام جو ہوتا ہے نا پاک دامنی کے خلاف, جو آپ لگا دیتے کسی کے کہ یہ عورت بچلن ہے, زانیہ ہے, یہ ہے, تو اس کی اکیلی کی لائف میزریبل نہیں ہوتی, برباد نہیں ہوتی. اس کی لائف, اس کے ریلیٹڈ رشتہ, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, تو اس کے بچے ہیں, اس کا خاندان ہے, اس کے ننیال ہے, اس کے ددیال ہے, کتنا ہوتا ہے. میں تو لوگوں کو دیکھا اپنی عزت کے لیے یہاں تک وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک لڑکی نے یا لڑکے نے کسی علاقے میں جا کے افیئر کر لیا, اور اگر وہ بات معلوم ہو گئی, تو میں نے دیکھا اگر وہ کسی دور دراز علاقے سے آئے ہیں, کسی دوسرے علاقے میں کمانے کے لیے آئے ہیں, تو میں نے دیکھا وہ پورا کا پورا محلہ اور بستی خالی کر کے چلے جاتے ہیں, شرم کے مارے کہ ہمارے خاندان کے بچے اور بچی نے کیا کر دیا. پورا, ہم چھوٹے تھے, مجھے اچھے سے یاد ہے, ایک دن ہم اٹھے تو کچھ ایک نارتھ انڈیا کے کچھ لوگ جاب سلسلے میں یہاں کام کے آئے تھے, تجارت, اور کافی بڑا خاندان, 15-20 فیملیز رہتی تھی. اچانک ایک دن صبح اٹھے, چھوٹے سے دیکھ رہے سب پورے لوگ جا رہے, ارے کہاں چلے گئے, کچھ لوگ اٹھا رہے سامان, کچھ لوگ اٹھا رہے. تو کہا ایک لڑکی کے اوپر ان کے کسی نے جو ہے زنا کا نہیں, لیکن ایک یہ عشق مزاجی کا افیئر کا الزام لگا, تو ان کو وہ برداشت نہیں ہوا, پورا محلہ خالی کر کے بیچارے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو صرف ایک خاندان کو فرق نہیں پڑا, پوری ایک کمیونٹی کے 15 خاندان وہ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ صرف وہ بچی پہ الزام لگنے گئے, کیونکہ ان کو معلوم اگر یہ الزام باقی رہا تو اس بچی کی زندگی بھی خراب ہوگی. اگر وہاں سے نہیں نکلے تو دوسرے بچیوں کو بھی کوئی بہائیں گا نہیں, کیا بول کر کہ ان کے خاندان اور یہ قبیلے کے لوگ تو ایسا ایسا کام کرتے ہیں. تو وہ پورے بیچارے کیا بولیں گے, اپنا علاقہ چھوڑ کے بہت دور جا کے, مطلب پتہ نہیں کتنے دور, یہ شہر کے علاقے میں تھے سمجھو, سٹی میں, تو جا کے کونے میں پڑ گئے. وہاں بھی سکون نہیں آتا, بولے سب بڑھ جاؤ ادھر ادھر. میں تو چاہوں گا ساری بچیوں کا مسئلہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ایک زنا کا الزام کیا کچھ کر دیتا ہے, کتنا نقصان ایک سماج کو, ایک فرد کو تو ہوتا ہے. تو زنا کا الزام کسی پہ لگانا, یہ وہ جرم, وہ گناہ ہے جو گناہ اس انسان کو جو لگاتا ہے اس کو برباد کرتا ہے, اور جس پر لگتا ہے اور جس کے اطراف میں لوگ برباد ہوتے ہیں. لیکن میری یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی انسان ایسے الزام کے چکر میں اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے تو وہ کوئی غلط قدم کبھی نہ اٹھائے. میں نے, اگر کوئی مرد ہو تو یوسف علیہ السلام مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بری کیا ان کو, کہ جہاں الزام میں گئے جیل کے اندر نکل کر آئے تو پھر وزیر بن گئے. خزائن الارض کے, زمین سے جو مادے اس زمانے میں نکلتے تھے, آج تو کئی منسٹریاں ہیں وہ, لیکن جب ایک ہی منسٹری تھی, زمین سے نکل اناج ہو, معدنیات ہو, منرلز ہو, سب کے لیے ایک ہی منسٹر ہوتا تھا. تو خزائن الارض ان کو بنا دیا گیا, مطلب زمین سے نکلنے والے مادوں کے وہ لیڈر, مطلب منسٹر بن گئے اس زمانے میں. جو بھی اس زمانے جو حکومت ہوا کرتی تھی مصر, فرعونی نہیں تھے, اس سے پہلے کی جو بھی حکومت, سمجھ رہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جب الزام لگا تو اللہ رب العزت نے اس الزام کو بدل دیا, اور قیامت تک کے لیے 10 آیتیں ماں عائشہ کی برات میں اتار دی کہ قیامت تک الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے. رب العزت نے آلریڈی ان کی برات نازل کر, سمجھ رہے. تو آپ معصوم ہیں تو آپ کو کوئی قدم لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. سامنے والا اپنا انجام کو انشاءاللہ بہت جلدی پہنچیں گے, لیکن کوئی غلط قدم نہ اٹھائے. لیکن یہ گناہ ہی ایسا ہے, یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سماج پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اب یہ اثر کے, اس کے 2 اثرات, ایک اثر تو مان لیا لوگ ڈپریس ہو کے خودکشیاں کر لے رہے ہیں, بیمار ہو جا رہے ہیں, اور کیا کچھ نہیں. اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گھنولے الزام کے بعد اگر وہ واقعے میں ویسا ہو گیا, مطلب ان دا سینس کہ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا, اس الزام کو سچا مان لیا, تو یہ انسان پھر اس گناہ میں لگ جاتا. اب تو لگی گیا الزام, کیا کریں گے اب جی.
زندگی تو ایسی گزارنا، سمجھ رہا؟ تو یہ دونوں میں سے خطرناک رخ ہوتا ہے زندگی کا، یا تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو برے ڈیسیجنز اپنے بارے میں لے لیتے ہیں۔ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ پہلی بار وہ بیوقوف، وہ انسان جو کیا کہیں گے اس انسان کو، اس کے ایک چھوٹا سا جھوٹا الزام، چھوٹی سی جھوٹی بات جو اس نے پک کی شکل میں اڑا دیا نا، کھڑے کھڑے ہوتا نا، کچھ بھی بس بولنا ہے کسی کے بارے میں بول دو، یا پھر اس نے الزام کی شکل میں بول دیا، یا پھر چٹخارے لینے کے لیے مجلس میں تھوڑی ہوا بن جائے کہ عورتیں کتنی برائیاں کر رہی، مرد کتنے برے ہو گئے، اس نے بول دیا ایک خاندان کے بچے ایسے، اس خاندان کی بچیاں ایسی، اس خاندان کے مرد ایسے، اس خاندان کی عورت ایسی ہے، کسی پہ لگا دیا، ابھی شادی شدہ بھی ہو سکتا، کنوارا بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا، بس لگا دیا اور بس آپ دیکھتے پورا۔ تو یہ بہت خطرناک سنگین جرم ہے، کسی پہ زنا کا الزام لگانا، نہ صرف اس لگانے والے کو نقصان دیتا ہوتا، آخرت میں بھگتیں گا، جس پہ لگتا ہے، جس کی وہ بچی یا بچہ ہے، جس وہ خاندان سے بلانگ کرتی ہے، جس بستی یا علاقے سے بلانگ کرتی ہے، سب پر سے الزام آتا ہے اور سب ہل جاتے، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو جرم صرف اس کرنے والے پہ اثر نہیں کرتا جس کے خلاف کیا گیا، اور اس کے اطراف میں بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر زبردست ہوتا ہے۔ ایک نبی کی مثال دے دی میں نے آپ کو، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی کی مثال میں نے آپ کو امہات المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی دے دی آپ کو، جن پر یہ الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام تھا، رب العزت نے اس کی برات نازل کی، لیکن دونوں ہی کیس میں وہ شخص کو ایک تکلیف دہ فیز سے گزرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے، اور مائیں عائشہ کا پورا واقعہ عفق کے اندر آپ پڑھ لیجئے، بہت لمبی روایت ہے، حدیث بھی جو اس کے اندر آتی ہے اتنی لمبی حدیث ہے کہ میں اس کو خیر واقعہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی طویل ہے کہ کس تکلیف ان کا خاندان پہ گزرا، وہ ماں پہ کیا تکلیف آئی، اس باپ پہ کیا تکلیف آئی، اس سماج کے دیگر رشتہ داروں پر، ان کے بھائیوں پر وغیرہ 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 وغیرہ، کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے، اب اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تو لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہوتا، تو ہم لوگوں کا کام ہے اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت، میں نے عورت اس لیے رکھا اس کے اندر، یاد رکھ، ویسے تو یہ پاک دامن بھولے بھالا نوجوان بھی میں لکھ سکتا ہوں یہاں، عموماً لڑکیوں پہ الزام زیادہ لگتے ہیں، عموماً لڑکیوں پہ لگے گئے الزام کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً لڑکوں پہ الزام لوگ ایسے نہیں لگاتے انجن، آپ سمجھ، تو لہٰذا وہ رکھا، لیکن یہ عنوان دونوں کے لیے، اگر کسی سماج میں عورت پر الزام لگ رہا ہے اور کسی سماج میں مرد پہ لگتا ہے تو بات دونوں کے لیے سیم ہے، کرنے والا گناہ دونوں پہ کرے گا تو سیم گناہ ملے گا، اور دونوں کی سزا آخرت میں کرنے والے کو جس نے الزام لگایا اس کو آخرت میں سیم ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اور اجر کے اعتبار سے جس لڑکی یا لڑکے پہ لگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے، کیونکہ اس کو تکلیف بھی اجر بھی دیں گے جس قسم کی تکلیف اس کو ہوئی، تو دونوں کے لیے ویسے تو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا، یا پاک دامن نوجوان پر زنا کا الزام آج کے زمانے میں بول سکتے، کیونکہ جس زمانے میں ہم بات کر رہے تھے وہاں کامنلی عورتوں پہ لگتا تھا، آج سب پہ لگایا جا رہا ہے، بس تھوڑا بھی کسی سے مطلب ہٹ کر ہے وہ سماج سے تو بولے یہ زانی ہوگا، لوگ چال سے، ڈھال سے، بات چیت سے، کپڑوں سے، علاقوں سے لگا لیتے اندازہ یہ زانیہ ہے اور یہ جو ہے زناکار عورت ہے یا مرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت امیزنگ سچویشن ہے، یہ تعجب والی بات ہے، اور امت مسلمہ بھی جس کو بولیں گے اس روش میں بہہ گئی۔ ویسے تو ایک بحران جس کو بولتے ہیں نا، ایک باڑھ آئی تھی برائی، لیکن اس باڑھ کے اندر اور ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ کھڑے رہنے والوں کو بھی دھکا دے کے اس میں ہم گرا رہے ہیں، ایسے الزام کی شکل، مطلب ایک تو ہے برائی میں باڑھ ہے، لوگ بہہ کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے الزام سے ہم بھی ایک طرح سے دھکا دے رہے ہیں ان کو اس پانی میں، تم بھی جاؤ گرو کہ تم کھڑے ہیں عزت کے ساتھ، یا تو میں نے کہا نا ایک تو ڈپریس ہو کے کوئی قدم اٹھا لے گا، یا تو پھر برائی کی طرف چل جائیں گے، بہت کم ہی لوگ جو سینسیبل ڈیسیجن لے کے ٹک سکے، سمجھ رہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جس پہ بھی الزام لگے وہ صبر کرے اور تحمل رکھے اور اپنی زندگی گزارتے جائیں، رب العزت اس معاملے میں بہت جلدی نتیجہ لا کر آپ کو اس کا بتا دیں گا کہ الزام لگانے والوں کا کیا حال اور کیا نتیجہ ہوا، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی بات کی یہ خطرناک چیز ہے، یہ سنگین جرم ہے، ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ ہم چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھنے کی جو کوشش کروں گا، تو آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ 4 پوائنٹس پہ ہوں گا، 4 مین پوائنٹس ہوں گے، اور اس کے اندر کئی سب پوائنٹس ہم لوگ کور کریں گے۔ پہلے 4 پوائنٹس کیا ہوں گے ہمارے؟ تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھیں گے، کوئی تہمت لگائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے تہمت کیوں لگائی جاتی ہے، اس کے ریزنز کچھ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے جو میرے اپنے تجزیے سے یا جو ماحول میں چلتا ہے اس کے اعتبار سے ہر علاقے کے اپنے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے جھوٹی تہمت لگانے اور عزتوں کو اچھالنے والوں کو آخرت میں اور دنیا میں کیا انجام ہوگا وہ دیکھیں گے، ٹھیک۔ اور چوتھی چیز دیکھیں گے واقعہ افک، جو یہ واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، واقعہ افک کے اندر جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، سورہ نور کی آیت 11 سے 20 آپ اس کو پڑھے تفسیر، تو اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ چیز قرآن کے ذریعے باقی ہے، تو
تو اس میں کیا ملا، مطلب اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے جوابی کاروائی کیسے کی اور کیا بتایا وہ دیکھیں گے، تاکہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے ایسا الزام لگاؤ تو اس کے لیے یہ چیزیں واقعی رہتی ہے، اس کو اس واقعے سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے، سامنے والے کو تو کیا ہوگا وہ تو پہلے رکھ دیں گے، لیکن اس سے جس پہ لگا اس نے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کے بھی بینیفٹس ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خیر سے خالی ہو، حالانکہ کبھی کبھار ظاہر بہت شر نظر آتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر میں ریلوے اسٹیشن گیا، میں نے ٹرین پکڑنے کی کوشش کی اور میری ٹرین چھوٹ گئی، تو مجھے لگتا ہے یہ واقعہ بہت ہی سنگین اور بھاری ہے، میری جاب چلے جائیں گی، اب کیا 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 جو بھی ایکس وائی زیڈ ہوگا وہ مجھے لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی خبر آ جائے کہ ٹرین جو ہے پٹری سے ہٹ گئی تھی، ٹرین جو ہے ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تھا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، مطلب ایک ہی واقعہ ہے، پہلے آپ پریشان تھے کہ ٹرین چھوٹ گئی تو بہت برا ہوا، اور وہیں پھر آپ شکر بھی کرتے اللہ اچھا ہی وہ چھوٹ گئی، سمجھ رہا؟ تو کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہوتا، تو ہر شر کے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ میں گناہ کرنے والے کو نہیں بول رہا کہ اس کے گناہ میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی الزام آپ پہ لگ رہا ہے، جو بھی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے، حالانکہ آپ کچھ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس چیز کو جس کو ہم کہیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس انشاءاللہ عزیز ہم بہت مختصر سے ڈسکس کریں گے۔ چلیے آئیے پہلا تہمت کا شرعی حکم ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے تہمت کیا، یاد رکھیے پہلی چیز یاد رکھیے زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے شرعی اعتبار سے کہ یہ مرد یا یہ عورت، اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے، یاد رکھیے جس کو کہیں گے اجماع ہے یہ کہ یہ جو آیت قرآن کے اندر آئی وہ عورتوں کے لیے کہا تو گیا، لیکن یہ عورتوں مرد دونوں کے لیے، مطلب جو بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگائے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو اس میں یہ بھی ایک ہے، تو یہاں عورت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں مرد بھی مراد ہے، اگر کوئی اس پہ بھی لگائے گا تو یہ اس گناہ میں شامل ہوں گا، اور اس کے لیے بھی اگر کوئی مرد پہ الزام لگا گواہ نہ لائے تو اس کو سزا دی جائیں گی، واقعی خبر تو یہ دونوں کے لیے، لیکن بات خواتین کے تعلق سے خاص کہی گئی، لیکن حکم جو ہے وہ دونوں کے لیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں زنا کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی انسان شخص کسی پہ زنا کا الزام لگائے تو 4 گواہ کے بغیر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بس اب اتنا میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کے بعد آگے اب ہمارا منہ ہی نہیں کھلنا چاہیے، 4 گواہ لگتے ہیں اس کے منیمم 4 وٹنس چاہیے آپ، گواہ آنے کے بعد وہ کیس کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ بھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ ہمارا ٹاپک صرف تہمت تک ریلیٹڈ ہے۔ پھر ہم کبھی دیکھیں گے زنا اس کے سزائیں الگ الگ کیسی ہوتی، شادی شدہ غیر شادی شدہ کنوارے کے لیے کیا سزا ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ بات میں، لیکن ابھی ہمارا صرف الزام کے اوپر، تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آگے۔ تو 4 گواہ لانا ہے، اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہو سکتی۔ تب جو بھی شخص یہ کہے کہ یہ زانیہ ہے یہ زانی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے 4 وٹنس کھڑے کرنا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھیں، معاملہ ختم ہوگا، تو آگے کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ شریعت نے انسانوں کی دفاع، ان کی پرائیویسی کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کیا، اور شریعت بہت حکیم ہے، یاد رکھیں، مطلب وہ یہ سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں کو جانتی ہے، اور کچھ جگہ ایسا بھی شریعت نے کیا کہ کچھ چیزوں کو ڈھانک دیا، اس لیے ڈھانک دیا کہ یہ نہ کھلے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک گناہ کیا اور اس کو اگر آپ اور پروپوگیٹ کریں گے اور اچھالیں گے، ہو سکتا ہے اس گناہ میں لگ جائے اور اس گناہ میں کا عادی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز ہم کو اور آپ کو 4 گواہ لانا ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو منہ نہیں کھولنا ہے، بس اتنا ہم کو رول یاد۔ اگر 4 گواہ آپ نے نہیں لائے اور منہ کھولا تو عورت کی عزت کیا ہے جو قرآن کے نزدیک، عورت کی عزت کتنی ہے شریعت کے نزدیک، وہ اتنی ہے کہ صرف الزام لگا اور پروف نہ کر پائے 4 گواہ کے ساتھ تو اس کو 80 کوڑے سزا ہے۔ کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی سزائیں کیا ہے وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی پہلی کوشش یہ کرے کہ اس پر الزام لگائے کہ وہ ایسی ویسی 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 ہے، تو پہلی اس کو یہ ہے کہ اگر ثابت نہ کر پائے 4 وٹنس کے ساتھ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو سزا ہے جو الزام لگا رہا ہے۔ آپ اسے سمجھ لیں، اور کیسی سزا ہے، صرف 80 کوڑے سزا نہیں، اس کے بعد ایک اور اضافی سزا ہے۔ سنیے قرآن نے کیا کہا کہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے، تو 4 گواہ لانا یہ کنڈیشن ہے، لیکن نہیں لایا آپ نے، اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4، ویسے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک پوری پڑھ لیجیے، آپ 20 سے آگے بھی آپ پڑھ لیجیے، اس میں پھر گھر میں آنے جانے کا، پردے کے دیگر احکامات بھی ہے، تو ایسا 25 تک پڑھ لیجیے، اس کو آپ کو اور بہت ساری چیزیں اس میں معلوم ہو جائیں گی، بٹ یہ جو ہم جو ریلیٹڈ چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا فرماتا اللہ سنیے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ کیا فرماتا سنیے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو، 80 لاش،
80 کوڑے مارو ان کو، یہ جھوٹ بولنے والوں کو الزام لگائے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ فاسق ہیں، مطلب ان کی گواہی بھی نہیں لی جائیں گے اب لائف ٹائم۔ مطلب اگر یہ کورٹ میں اس نے آیا الزام لگایا یہ عورت فلاں فلاں ایسی چلن پہ کرا، اس کے پاک دامنی پہ الزام لگایا زنا کا، اور پروڈیوس نہیں کر سکا 4 وٹنسز، یہ تو 80 کوڑے پڑیں گے، اور زندگی میں اس کی کبھی کوئی وٹنس گواہی نہیں لی جائیں گی۔ اور اللہ نے کہا یہی فاسق ہے، اس کو فاسقوں میں بھی شمار کر دیا اس کو۔ آپ سمجھ، اتنی سخت سزا صرف لگانے۔ اب ہم تو نکڑ چوراہے میلے ٹھیلے راتوں کی مجلس سے یہی چل رہا بس، نوجوانوں کی وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، اور ادھر کی مجلس میں وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، یہ لڑکیوں کا بھی چل رہا ہے، ان کی مجلس میں بھی یہ قصے کہانی تھوڑا دھڑ، مطلب اس کو کہہ رہے بس آپ نے بلٹ ڈالا یہ زانیہ اور شوٹ کر دیا اس کو اٹھا کے۔ اب کیسے اس کو پروف کریں گے؟ 4 گواہی آپ کے پاس، اگر شریعہ کسی نے اسے جا کے ڈال دیا کہ میرے پہ الزام لگا اور آپ پروف نہیں کر پائے تو آپ کو 80 کوڑے سزا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سزا یاد رکھیے، جو ثابت جو ہے نہیں کر پائیں گے یاد رکھیے، اور اس کو جو ہے حد خذف کہتے ہیں یاد رکھیں، مطلب الزام لگانے والے پر ہی حد لگ جائیں گی، اس پہ لگیں گے جس پہ لگایا، ثابت اگر نہیں کر پائے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ تو شریعت کے اندر الزام لگانے کا بڑا سخت معاملہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں یاد رکھیے واضح کر دیا کہ 80 کوڑے پڑیں گے جو الزام لگائیں گا، ثابت نہیں کر پائیں گا تو، اور اس کی گواہی نہیں لی جائیں گی، اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ بات مرد کے لیے بھی لاگو اگر اس پہ بھی الزام لگتا ہے تو، لیکن خاص طور سے قرآن نے عورت کو خطاب کیا، لیکن ایک مرد پہ بھی اگر الزام لگے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوں گی، یاد رکھیے۔ جس نے لگایا چاہے لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور الزام جس پہ لگا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سزا یاد رکھیے الزام لگانے والے سیم ہے، یاد رکھیے چاہے الزام کس پہ بھی لگاؤ۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے اندر یہ بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس ایک قول کے مطابق یاد رکھیے جھوٹی تہمت لگانے والا اگر سچی توبہ کر لے اور اس کی توبہ ظاہر ہو اور قاضی وغیرہ مناسب سمجھے تو بعد میں اس کو فاسقوں میں شمار نہیں کیا جائے، مطلب ٹھیک ہے، تو فاسق نہیں کہلائیں گا یاد رکھیے، اور اس کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی، بٹ یہ ایکسپشنل کیسز ہے، ان جنرل تو قرآن نے جو کہہ دیا وہی لاگو ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھار معصوم لوگ واقع میں ایمان والے لوگ پھنس جاتے ہیں کسی الزام میں اور وہ بھی بول پڑتے ہیں، تو وہاں ایکسپشنل ہے کچھ اس میں، لیکن عمومی طور سے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوں گی اور فاسق کہلائیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں۔ تو بنا سوچے سمجھے دھڑلے سے تہمت لگانا ہم چھوڑ دیں، اگر کیا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے اور آگے کبھی بھی ایسی کوئی کام غلطی ہم سے ہونے نہ پائے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز اس پہ جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اگر شوہر اپنی بیوی پر اس چیز کا الزام لگا دے تو، یہ تو ایک عام XYZ نے ABC پہ الزام لگا دیا، ابھی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا، تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لے، یاد رکھیں۔ ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں ہوں گا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، مطلب وہ شوہری گواہ بول رہا میری بیوی نے ایسا کیا نہ ہو، تو الزام لگانے والے شوہر کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں جو میں نے اپنی بیوی پہ لگایا، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے، اللہ اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا تو مجھ پہ لعنت۔ پہلے 4 بار قسم کھا رہا کہ سچا ہے، میری لعنت، میں جو الزام لگا سچا ہے، اور 5واں کہا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر ہو میں اگر جھوٹا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے، یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، مطلب شوہر نے الزام لگایا اس نے قسم کھا لی، مطلب ٹوٹل 5 ہو، 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف، اور پھر عورت کیا کریں گی، وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے جو میرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر شوہر اپنے الزام میں سچا ہے۔ 5 اپنے خلاف کھائیں گے، اس میں وہ 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف، یہ بھی 4 اس کے خلاف 1 اپنے خلاف قسم کھائیں گے، تو یہ معاملہ ٹل جائے۔ اب یہ آیت کو کیسا انٹرپریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شوہر بیوی پر سمجھ الزام لگاتا ہے تو کیس قاضی کے پاس، قاضی دونوں کو پہلے تو یا تو کیس ہے تو اس کو شوہر کو بولیں گے اگر تمہارا دعویٰ ہے تم وٹنس لا لو اور اس کو ثابت کر لو، اگر ایسا نہیں ہوتا یا پھر بیوی سے کہیں گا کہ تم قبول کر لو تم نے یہ کام کیا۔ دیکھیے وٹنس تو وہ ہے جب الزام لگے، لیکن اگر جس نے کیا واقعے میں زنا اور خود ہی آ جائے تو اس کے لیے وٹنس لگتے، وہ خود اپنے خلاف وٹنس ہوتا ہے۔ آپ جانتے نا واقعہ جس میں خود ایک عورت آئی کہا مجھ سے زنا ہوا، ایک صحابی اور خود کا مجھ سے زنا ہوا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار چہرہ پھیر لیا، پھر کہا تیری عقل تو نہیں ماری گئی، مطلب پاگل واگل تو نہیں، کہا نہیں عقل تو نہیں ماری گئی، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کی بات سنتے، مطلب اگر سیلف خود آ جائے کہا میں نے کیا تو پھر تو اس کی ایک ہی گواہ خود کی چل جائے۔ تو شوہر کو پہلے تو تقویٰ پرہیزگاری کی نصیحت کریں گا، بولیں گا ایسا الزام مت لگاؤ، پھر بیوی سے کہیں گا یہ الزام سچا ہے کہ تم قبول کر لو اگر ایسا کچھ ہے تو، جب دیکھیں گا کہ دونوں نہیں ہو رہا تو پھر قاضی کہیں گا چلو اب وہ یہ عمل کریں گا جو قرآن نے بیان کیا، اور یاد رکھیے یہ عمل کو جو ہے لیان کہتے ہیں،
اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ لیان کہتے ہیں۔ لیان کے اندر ہوتا یہ کہ شوہر بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں، اور لیان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آخر میں سپریشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر نے الزام لگایا بیوی پر اور بیوی نے جو ہے الزام کو قبول نہیں کیا، تو بیوی کو بھی سزا نہیں، شوہر کو بھی کچھ نہیں، لیکن دونوں کا سپریشن ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی قبول کر لے تو بیوی کو پھر سزا ملے گی، اور اگر شوہر ثابت نہ کر پائے تو شوہر کو پھر اگر وڑ جائے تو خبر دینا اور ایک تو دعوی کرنا ایسا ہوا تو شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی دونوں ایسا کر لو اور دونوں میں سپریشن کر دیا جائے گا لیان کے بعد۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلا تو سزا اس کو ملیں گی جس نے الزام لگا، 80 کوڑے۔ اگر شوہر بیوی پہ لگا تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا میں نے، اس کو لیان کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح جو ہے تہمت کے بارے میں یاد رکھیں اسلامی احکامات کیا، تو تہمت اگر سے سچی ہو تب بھی اسے 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے۔ تہمت اگر سچی بھی ہو تو 4 گواہ لانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سچی بھی تب بھی ایسے 4 گواہ لے آنا جنہوں نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کی جائے اور کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے اور ایسی جرت نہ کر سکے، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا۔ آپ کو کہیں گا میاں بیوی کیس میں تو میاں خود گواہ ہے، لیکن وہ اکیلا گواہ ایکسپٹ نہیں ہوں گا، اور شریعت کی اس کے پیچھے بھی حکمت سمجھ رہا، اس کے پیچھے حکمت ہے کہ یہ چیز آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ کبھی کبھار کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ گناہ کا ڈھنڈورا نقصان دیتا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے نیوز پیپر آ گئی، نیوز پیپر میں خبر آ گئی، کیا خبر آ گئی کہ 4 لوگوں نے مل کے جو بم بنانے کی تیاری، بم بنانے کے لیے انہوں نے پہلے یہ جمع کیا اور اس کو اتنا ملایا، فلاں جمع کیا اتنا ملایا، اس کو جمع کر کے کیا، پھر اس کو یہ کیا، اس سے کیا ہو جاتا ہے، فلاں کیا، پورا بم بنانے کا طریقہ آپ نے پیپر میں چھاپ دیا، پورا چھاپ دیا۔ اب کیا ہوگا، سب پٹاخے پھوڑنے لگ جائیں گے ہر طرف، سب کو ٹیکنیک معلوم ہوگی بم کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ، یہاں 4 لوگوں نے یہ جمع کر کے بم بنانے کی کوشش، کیسا بنتا، کیا ہوتا، کتنا، کچھ بھی نہیں اس میں۔ یہ حکمت زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت یہ پورا بتانے کی کیا ہوا، آپ سمجھ رہے، اس لیے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا، اور بنسبت اس خود گناہ کے اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ آج کل لڑکے لڑکیوں میں نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، پہلے لڑکی ایسا کرتی ہے بلا کے فلاں کرتی ہے، لڑکا ایسا کرتا ہے، پھر ٹکٹ ایسا خریدتے ہیں، بکنگ ایسا کرتے ہیں، بھاگ کے ایسا جاتے، کوٹ میرے ایسا کرتے، یہ کرتے، آپ نے خود طریقہ بتا دیا باقی شادی کرنے کا پورا، بڑے بہت بھاگ جا رہے لڑکیاں، آپ نے اس کا پورا طریقہ بتا دیا نا کیسے بھاگنا چاہیے۔ تو کبھی کبھار چیزوں کو فلی ڈسکلوز کرنے سے اچھا ہے اس کو بند رکھ کے، ٹھیک ہے، میاں نے دیکھ لیا بیوی کو کرتے ہوئے تو لیان ہو گیا نا، اب سپریشن تو ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس عورت کو اگر وہ پورا کیا جائے اور وہ اس کے 4 گواہ نہ ہو اور اس کو زانیہ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کی آنے والی زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں اس کو ایسا آدمی ملے جس پر ایسا الزام لگا ہو، دونوں شادی کر، کیونکہ ایسا کر کے ہم ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے سماج کے اندر برائی کرنے کے لیے چھوڑ تھوڑی دے سکتے۔ شریعت کی حکمت ہے جب کہا 4 گواہ لاؤ، جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، جس کو معلوم ہے اس نے دیکھ لیا وہ احتیاط کرے اپنے آپ، لیکن یہ احتیاط سب پوری دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ اگر سمجھے ایک آدمی میں ایک برائی ہے تو آپ کیا سمجھتے پوری زندگی اس نے شادی نہ کرے صرف ایک کوئی برائی کی وجہ سے، جیسا کہ غصیلا ہے، تو آپ کوئی رشتہ آ رہا اس کو آپ بڑا بہت غصیلا میرا بھانجا چل نکلے، تو کیا زندگی بھر آپ اس کو برباد کر دیں زندگی صرف اس کے غصے کی وجہ سے؟ آپ یہ بول سکتے تھوڑا تیز مزاج ہے تو بچی تھوڑا اس کو لے کر چل، وہی بول سکتے بھائی ویسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یہ بھی پور جاتی ہو جائیں گا تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ، لیکن پوری زندگی پیچھے تھوڑی ٹریل کریں گے کہ اس کی شادی نہیں ہونا اس لیے کہ اس میں ایک خرابی، چاہتی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اور ایکسپوز نہ کیا جائے، کچھ چیزیں دب جائے تو وہ بہتر ہی ہے اس کے لیے۔ ہاں شوہر نے الزام لگایا، اس نے دیکھا تھا، اس کا سپریشن ہوگا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں میں سزا دلا کے رہوں گا، اتنی بری عورت ہے، ٹھیک ہے، آخرت نہیں ملیں گی کیونکہ ابھی آپ کے اس گواہ، یہ بات کو یاد ہے۔ اسی طرح اسلام کا اس طرح کا معاملات میں گائیڈ لائنز دینے کا مقصد یاد ہے کہ سماج سے ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگانے کے مزاج کو ختم کرنا۔ اب دیکھیے کوئی بھی آدمی کو معلوم ہے میں اس کو الزام نہیں لگا سکتا جب تک کہ 4 گواہ نہیں، تو منہ ہی نہیں کھولنا چاہیے، اس وجہ سے اس نے یہ 4 گواہ کا۔ بعض دفعہ کوئی برائی کا چھپ کر کیا گیا گناہ سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا برائی کی تشہیر کر کے پھر اس کو بتا دینا، اس وجہ سے بھی 4 گواہ۔ اب 4 گواہ نہیں ہے 3 بھی ہے تو معاملہ رک جائیں گا، تشہیر نہیں ہوگی گناہ کی۔ اسی طرح ایک دوسرے کو شک اور شبے سے دیکھنے اور ٹٹولنے کا مزاج ختم ہو جائے گا، کیونکہ کروں گا بھی تو 4 گواہ تو ہے ہی نہیں، تو کیا کرنے کا اپنے کو اتنا ٹٹول کے اور فلا فلا کر کے، تو یہ سب یاد رکھیے شریعت کی اس کے پیچھے یاد رکھیے حکمت۔ اب تہمت لوگ کیوں لگاتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ، لوگ تہمت کیوں لگاتے ہیں، آئیے میں جو باتیں میں نے دیکھی سماج میں جو ہوتی ہے وہ رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کامنلی سماج سے باتیں بدل سکتی۔ پہلا، دشمنی یا حسد میں کسی آدمی پر اس اور یا اس کے گھر کی خواتین پر جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، دشمنی نکالنے کے لیے، حسد کی وجہ سے، بہت خوبصورت لڑکیاں ہم کو نہیں دے رہے، الزام، فلاں چیز ہو گیا، بہت آگے جا رہے، الزام، حسد، یہ ہوتا دشمنی، خاندانی دشمنی، حسد۔ دوسری، غیبت، یہ ہنسی مذاق میں یوں ہی بغیر سوچے سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، 2 عورتیں ہیں، 2 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، کوئی ایک تیسری عورت آ گئی، ارے یہ تو ان کی چال چلا کیریکٹر لیس، تو آسانی سے کیریکٹر لیس ہے تو بول کے نکل جاتے ہیں، پاک دامنی پہ اس کی عزت پہ الزام، ارے یہ تو کیریکٹر لیس، ارے اس تو منہ کالا کرتی، منہ کالا کرتا ہے ایک دم،
ایک دم آرام سے ہنسی مذاق میں غیبت کی شکل میں کر دیا. لیکن یاد رکھیں ہر جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک وجہ ہے. دوسرا, محفلوں میں محض چسکا لینے کے لیے جو ہے لڑکوں کو اپنے دوستوں کے سامنے لڑکیوں کا تبصرہ کرنا کہ فلاں تو ایسی ہے, فلاں ایسی, اس کو بہت راز معلوم ہے ان کو, اور وہی لڑکیوں کے گروپ میں ان کو بتانے کے لیے کہ لڑکوں کے بہت راز لڑکی کو معلوم ہے, بس چسکا لینے بولتے, بگ دیا بولتے کسی چیز. سب بیٹھے ایک دم بہت اچھی بات چل رہی, کیا اچھا ماحول ہے, کیا معلوم چنا ہو رہا ہے, لڑکیاں پوری زانیاں ہو گئے. ارے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے بگ دیا. اسی طرح جو اپنے آپ کو شاطر جاسوس بتانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری خواتین کے کردار کے بارے میں اندازہ لگانا کہ فلاں عورت ایسی ہے تو ایسی ہوں گی, سمجھ رہا, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا یہ وہم پال لینا کہ جینس پہننے والی بدکار ہوں گے, کالج جانے والے یہ کام کرتے ہی ہوں گے, فلاں کلاس میں جانے والے یہ کرتے ہوں گے, فلاں انسٹیٹیوشن میں تو یہ کام ہوتا ہی, یہ بہت کامن ہے. یہ جینس پہن لے رہی, اس نے برقع اتار دی, وہ کالج میں ہے, یہ کالج میں تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو زانیت ہو ہی گئی. اب تک الزام لگا دیا. اسی طرح حسن زن دوسروں سے متعلق جو اچھا خیال چھوڑ کر جہاں کوئی تھوڑی بہت بھی بدگمانی ملے وہاں فوراً آپ کر لیتے ہیں لوگ, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے گالی گلوچ میں کسی کی جو ہے بدکار بول دینا, فاحشہ بول دینا, لڑائی کے اندر بول دیتے فاحش ہے, تم تو تمہارا خاندان پورا فاحش ہے, تم تو حرامی اولادیں ہیں پوری, فلاں ہے. بس لڑائی جھگڑے میں آپ نے کسی پر اٹھا کے الزام لگا دیا کہ وہ بدکار ہے, ان کا خاندان بدکار ہے, وہ بدکار مطلب اولادیں جو ہے جائز اولادیں نہیں ہے تم باپ کی, بس یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے دوستوں میں جو ہے جھوٹی شیخی بگارنا, اور میرا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے, میں نے یہ کر لیا, مطلب یہ خود زنا کار اپنے آپ کو بھی ثابت کرتا اور اس لڑکی کو بھی زانیہ ثابت کرتا, خود ہی یہ ثابت کر رہا, کرا کچھ بھی نہیں, لیکن زنا کا یہ کرتا, خود پہ بھی زنا کا الزام ڈالتا اور سامنے والے بھی ڈالتا کہ میرا دوست افیئر ہے, میں تو زنا کر رہا ہوں. تو گویا اپنے کیریکٹر کو بھی خراب کرتا اور دوسروں کے کیریکٹر کو بھی مسخ کرتا ہے اس کے اندر. یہ بھی ایک یاد رکھی بڑی اہم وجہ ہے کہ حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, لیکن وہ خود پہ بھی الزام لگاتا اور اس لڑکی پہ بھی الزام لگا دیتا. اسی طرح ہر جھوٹی سچی خبر کو واٹس ایپ وغیرہ پہ فارورڈ کر کے یہ زانیہ ہے, فلاں کیریکٹر ایسے, خاندان کے لوگ ایسے, وہ علاقے کے لوگ ایسے, وہ بستی کے لوگ ایسے, وہ قوم ایسی ہے, وہ فلاں ایسے لوگ لگاتے. اچھا انہوں امریکہ گئے تو کر کے چاہے ہوں گے, یورپ گئے تو زانی ہو گئے ہوں گے, ان کی بچی تو وہاں پڑھ رہی تو اس کا مطلب زنا تو کیچ ہوں گی, اس نے امریکہ میں کوئی اس کے بغیر تھوڑی رہتا فلاں. حوالے سے آپ ایک کے بعد ایک الزام لگاتے چلے جا رہے, یاد رکھیے. اسی طرح بعض عورتوں کا شہرت کے لیے مشہور مردوں پر بھی الزام لگا دینا, جیسا مرد بھی کر رہا ہے کہ میرا تو اس سے افیئر ہے, میں نے زنا, تو بعض عورتوں کا بھی مشہور لوگوں کے خلاف الزام لگا دینا. یہی بہت کامن دیکھا. یوسف علیہ السلام اس کی ایک اتنی جاگتی مثال ہے جو قرآن نے دی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو مشہور مردوں کے اوپر جو ہے زنا کا جو الزام لگا دینا یا ان کو بدنام کرنا, یہ بھی کامنلی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ. تھرڈ پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے, یاد رکھیں, جھوٹی تہمت لگانے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا ہو, اس کا انجام یاد وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے, اس میں جو باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہے, پہلا یاد رکھیں یہ ہلاک کر دینے والا گناہ, اور اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو, کہ وہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ پاک دامن, بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. جو آدمی کسی پہ الزام لگاتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, لگانے جس پہ الزام لگا وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بننے والا, کیونکہ وہ 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ کر. دوسرا کیا ہوں گا, یاد رکھ, دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, دیکھیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 23 میں, جو لوگ پاک دامن بے خبر مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دنیا میں لعنت, آخرت میں لعنت, اور آخرت کے لیے بڑا عذاب ان کے لیے ریڈی ہے. کون لوگوں کے لیے ریڈی ہے یہ, جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر مومنہ الزام لگاتے ہیں, دنیا میں لعنت کے مستحق اور آخرت میں بڑے گناہ بڑے عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں. تیسرا کیا ہوگا, جہنم میں پیپ کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے دنیا میں, یہ مرد عورت دونوں کے لیے الزام پہ, لیکن آیت میں اللہ نے عورتوں کے لیے کہا کیونکہ کامنلی ان پہ لگ رہا تھا, لیکن مرد بھی اس میں شامل ہے. یہ علماء کی رائے میں بالکل موجود ہے کہ ساروں نے یہ کہا کہ اس میں اگر کوئی بھولے والے مرد پہ بھی لگائے تو سیم گناہ, سیم سزا اور سیم چیز کے ساتھ. چلیے, جہنم میں پیپ کا عذاب ہے. روایت دیکھیے ابو داؤد کی, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مومن پر ایسے جرم کا الزام لگایا جو اس نے نہیں کیا تھا, تو اس نے وہ الزام لگایا اس نے کیا ہی نہیں تھا, تو اس الزام لگانے والے کو جو ہے جہنمیوں کے پیپ کا گڑھے میں روک لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے. مطلب جہنمیوں کا جو خون اور پیپ جس گڑھے میں جمع ہوگا اس انسان کو اس کے اندر روک دیا جائے گا, وہ اس کے اندر رہے گا حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے پھر وہ دھل جائے اور وہ گناہ سے صاف ہو کر. تو جہنمیوں کے
پیپ کے اندر وہ انسان اپنا وقت گزارے گا آخرت میں جو اور یہ سب عذاب یاد رکھیے آنکھ کے اندر ہے. جہنم کے جتنے عذاب ہے وہ سب آگ میں خون کی نتی، آگ میں فلاں، آگ میں آنکھ کا ہتھوڑا، آگ کے اندر پھر سب گرمی کے اندر کے عذاب ہے. تو یہ پیپ کے اندر رہیں گا ان کے، یہ جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے جو الزام اس نے دنیا میں لگایا تھا. چوتھی بات جو ہم کو ملتی ہے آخرت کی مفلسی کا سبب ہوگا. یہ آخرت میں وہ انسان خلاص ہوگا اپنے اعمال سے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم کی روایتیں سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اسباب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آئیں گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوں گی، بدکاری سے نہیں تھی، زنا کی تہمت لگائی ہوں گی، کسی کے مال کو کھا لیا ہوں گا بے جا حرام طریقے سے، یا اس کا مطلب ہے کسی کا خون کیا ہوں گا، ٹھیک ہے، کسی کو مارا ہوں گا. پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں مظلوموں کے حقوق ادا کرنے میں کم پڑ جائے تو مظلوموں کے گناہ جس پہ ساتھ کیا تھا ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا. یہ آخرت کا مفلس، تو وہ مفلس ہو جاتا ہے جو ایسے الزام لگاتا. اب گناہ جتنا بڑا، اب یہ حدیث میں تو صرف ہے بدکاری کا الزام لگایا ہوگا. سے پہلی والی حدیث کامن، کوئی بھی الزام لگایا تھا، لیکن الزام کی انٹینسٹی جتنی بڑھیں گی عذاب اتنا شدید ہے. اسی طرح جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں ملنے والی بھیانک ایک سزا اور ہے، وہ کیا ہے سن لیجیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے ناخن، اور وہ ان سے اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ تو کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے. ان کا گوشت کھاتے تھے اور عزتیں پامال کرتے. گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا اور عزتیں پامال کرنے سے مراد عزت پہ الزام لگانا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ زنا کا الزام بھی عزت پہ آتا ہے نا انسان. سمجھ رہے بات؟ اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ سزائیں ہیں یاد رکھیے کچھ جو قرآن اور سنت میں، اور بہت ساری ہے. ابھی اتنا ٹائم نہیں، میں نے جو آپ کے سامنے یاد رکھی، جو سزائیں آپ کے سامنے رکھی، تقریباً ہم نے 5 سزائیں دیکھی، اور بھی سزائیں یاد رکھی. لہٰذا اس جرم سے، اس سنگین الزام لگانے سے ہمیں بہت بہت بچنا چاہیے. آئیے آخری آج کا نقطہ جو ہے ہم دیکھیں گے واقعہ جو عفق کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے. وہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگا اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، اس سے ہم نے کیا دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، پاک دامنی کو بچانے کے لیے کوشش کی، ان کے لیے آفر تھا، لیکن بعد میں جب سب کے سامنے چلا دیا ان کو تو سبھی جن پہ گرویدہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ ان عورتوں کے ظلم سے میرے کو بچانا، وہ تو غلط وہ کرے. تو ہم نے دیکھا انہوں نے اللہ اپنے دامن کو، پاک دامنی کو باقی رکھا، جیل گئے، لیکن اس کے بعد زبردست اللہ رب العزت نے اس کا دنیا میں بہترین بدلہ دیا، اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے بہترین اجر اس کا ہے. یاد رکھیں. تو اب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بھی یہ الزام لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، منافقین نے اس الزام کو لگایا اور اس کو خوب آنکھ دی، اس کو بڑھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ معصوم مسلمان بھی اس کے اندر بھولے بھالے اس میں پھنس گئے، انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھا دیا اس بات کو، اور بات بہت زیادہ ہو گئی. مائی عائشہ اپنے والدین کے پاس چلی گئی. پورا واقعہ آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. وہ بہت روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ نتیجہ نکال دے. ایک لمبا عرصہ اس میں گزر گیا کہ کوئی جواب نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور چاہتے تھے چونکہ الزام لگ گیا اور کچھ بھولے والے مسلمان بھی اس میں آ گئے، ایک مسئلے کا کلیریفیکیشن آ جائے. پھر رب العزت نے آسمان سے جو ہے آپ کی برات کو سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر نازل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے جواب دے دیا. وہ جواب جب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا سبق مل رہا ہے میں وہ صرف سبق رکھ رہا ہوں، واقعہ میں چھوڑ دیتا ہوں. یاد رکھیں واقعہ آپ کو پڑھنا تو واقعہ آپ ڈالیں اور اس کو آپ ریڈ کر لیں، پڑھ لیں. یاد رکھیں بہت ساری کتابوں میں بہت ساری جگہ اس واقعہ آپ کو ملیں گے. اب اس واقعے سے کیا نکات نکلے، چونکہ قرآن کی جو آیت ہے اس سے ہم کو یہ بات ملی. پہلی چیز یاد رکھیں اس سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ ہے. یہ پہلا سبق ہم کو ملتا ہے اس واقعے. ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ ہے. اس واقعے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. ہر شر میں خیر کا پہلو پوشیدہ، اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے جس کو کہیں گے آپ ہر اس شخص کے تعلق سے دیکھ لیجیے جس پر جھوٹا الزام لگیں گے، اور جھوٹا الزام لگنے کے بعد وہ نکلیں گا، اس شر کے بعد خیر کا پہلو اس کے لیے ویٹ کرتا ہے. چونکہ اس معاملے میں اللہ نے یہ کہا، سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ہر شہر میں خیر کا پہلو ہے. یہ جب واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ نے کیا آیت نازل کی، سنیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 11. اللہ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم.
اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ بہتان عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، مطلب وہ منافقین تھے، یاد رکھیں اندر کا ایک گروہ ہے، اندر کا ایک گروہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اس واقعے کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ تو پہلا سبق ہم کو ملا، ہر شر میں خیر کا پہلو ہے۔ ہم کو دکھتا ہے شر لیکن اس کے اندر نکلتا ہے خیر کا پہلو، یاد، اور اس سے کئی ساری چیزیں، کئی ساری باتیں، کئی سارے لوگ، کئی ساری مجلسیں، کئی سارے اچھے لوگ یا برے لوگ آپ سے چھٹ کر دور چلے جاتے ہیں اور آپ نکھر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور نصرت کرتا ہے اور اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اس کے اندر کو تمہارے کو شر لگ رہا تھا لیکن اس میں یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر تھا، حالانکہ تم اس کو شر سمجھ رہے تھے، لیکن وہ گروہ واضح ہو گیا، جس نے الزام لگایا واضح ہو گئے اور سب کو پتہ چل گیا کون کیا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ منافقین بھی تو صحابہ میں تھے، پھر حدیثوں کو کیسے بچایا گیا؟ منافقین بالکل واضح تھے، کون ہے سب کو مانتا ہوں، یہ ان کے صفتوں کو ایسے واضح تھے، سمجھ رہے؟ منافقین واضح تھے، اللہ نے واضح کر دیا اس گروہ کو اس واقعے کے، سمجھ رہے بات؟ بہرحال تو اس میں خیر کا پہلو۔ دوسرا یاد رکھیے اس سے جو ہم کو نقطہ ملتا ہے وہ یہ مسلمانوں کے جو ہے تعلق سے نیک گمانی، اچھی سوچ کی نصیحت کی گئی ہے۔ کیسا کیا اللہ نے؟ دیکھیے اللہ نے کیا بولا آیت نمبر 12 میں، سورہ نور کی 12 کی 12 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 12 میں فرمایا جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں نے اور مومنہ عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سیدھا سیدھا بہتان۔ کیوں لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا؟ ہم کو حسن ظن کی تاکید کی گئی کہ جب بھی کوئی اچھے آدمی کے بارے میں ایسی کوئی خبر لائے تو آپ فوراً بول دینا چاہیے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہم کو نصیحت ملی اس واقعے سے کہ ہم فوراً روکے اس چیز کو، بولے نہیں یہ نہیں ہو۔ تیسرا اس واقعے سے جو نصیحت ملی ہوتا ہے سنی سنائی باتوں کو نقل کرنے اور جو پھیلانے کی تنبیہ کی اللہ نے۔ گواہ نہیں ہے نا، تو سنی سنی باتوں کیوں پھیلائے؟ منافقین تو کر رہے تھے لیکن یہ صحابہ کو تھی تنبیہ جو اس میں معصوم آ گئے تھے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیں سورہ نور سورہ 24:15 تھی، اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے اور جس کے تعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ تو بڑی بات تھی۔ تو ایک سے دوسرے کو اللہ نے منع کیا ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات جو ہم کو اس واقعے سے نصیحت ملی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے، یاد رکھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کی آسمان سے اور ان کی حرمت کا اعلان کر دیا کہ کتنی محترم شخصیت۔ یہ بھی تو اللہ نے جو برات نازل کی 10 آیتیں ایک خاتون کے جواب میں آئی، تو یہاں ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہر اس شخص کے لیے جو ان سے حسد اور جلن رکھتا ہے قیامت سب کے لیے منہ توڑ جواب آ گیا۔ قرآن نے جواب دیا جس عورت کا اب پوری دنیا بھی اس کے بارے میں کچھ کہے اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، فضیلت، بڑائی بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعے سے ہم کو یہ ملا۔ تو لہٰذا الزام لگانا، بہتان لگانا، زانیہ ہے بول دینا، بچلن ہے بول دینا، منہ کالا کر لیے بول دینا، ان کی پاک دامنی پہ ہم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے بول دینا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ یا تو گواہ لاؤ، ہسبینڈ وائف پہ لگائے تو پھر لیان کے ذریعے الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا کرے تو دنیا اور آخرت کے عذابات کو مزہ چکھو۔ اسی طرح چوتھی بات ہم نے دیکھی، کسی پہ لگ جائے تو وہ اس کو برا نہ سمجھے، صبر کرے، صبر کے ساتھ اچھے سے آگے بڑھتے رہے اور جو اس کی زندگی معمول جیتا رہے، کوئی غلط ڈیسیجن نہ لے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، ڈپریس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے بھی خیر کا پہلو لا لیں گا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ میت سے زندہ کو نکالتا اور زندہ سے میت، ہے نا۔ زمین دیکھیے آپ پوری بنجر رہتی، ایک بارش ہوتی پوری ہری ہو جاتی، تو میت سے زندہ ہو جاتی، اس کے بعد پھر جو ہے پوری کی پوری زندہ رہتی اور پھر سوکھ کے جیسے ختم ہو جاتا۔ گرمی کے بعد آپ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، کبھی یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں تھا، پھر اللہ لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، پریشان ہونے کی، اپنے آپ کو نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریٹیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی دفاع میں آپ کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں لیگل کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں قانونی طور سے کر سکتے ہیں، جو اپنی دفاع میں دینی طور سے کر سکتے ہیں آپ کیجیے، بٹ آپ کو کچھ بھی اس میں ڈپریس اور پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ معصوم ہیں تو آپ کی معصومیت کو لوگوں کو ظاہر کریں گا۔ اور شر پسند گناہ کا معاملہ تو ایسا ہے، اگر انسان بندوں کے ساتھ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ پتھر کے اندر بھی کرے، کہاں کرے؟ پتھر کے اندر بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، جس میں کوئی کھڑکی دروازے نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لا کر رہتا ہے، تو اس کا شر اور گناہ تو اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اور بہت اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایسی خبروں سے آزما لیتا ہے۔ کوئی شخصیت ہے آپ جانتے ہو اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کا حسن ظنی رکھیں۔ برے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھار بدگمانی آ جائے تو پھر بھی لاجیکل ہے اور چلتا بھی ہے کہیں حد تک، کسی حد تک،
جیسا ایک آدمی شرابی ہے اور وہ روز شراب پی کے آ کے آپ کے دروازے سامنے پڑا رہتا ہے اور ایک دن آپ کو شراب کی خالی بوتل مل گئی تو آپ کا ایک بدگمانی ہے کہ یار وہ شرابی نے لایا ہوگا، لیکن اس کی برائی کی وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی پھر بھی ریلیٹیولی جائز دکھتی ہے، مطلب اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایک ڈاؤٹ ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو بولتے ہیں کہ اس نے روز پی کے جاتا تھا آج اس نے کیا ہوگا، بٹ آپ کو پتا چلا کسی اور نے رکھا تھا، سمجھا، لیکن اس کی برائی۔ لیکن ایک اچھا آدمی اگر وہاں سے گزر اور آپ بولے ارے شراب کی بوتل رکھے گا، کیا دیندار سمجھتے ہیں اس کو، دیکھو داڑھی والا شراب پی کے جا رہا ہے، تو یہ بدگمانی۔ آپ ایک اچھے انسان کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے کہ وہ اچھا آپ کو دکھ رہا ہے دیندار ہے نمازی ہے، لیکن وہاں بوتل تھی جب وہ ہٹ کے گیا کسی اور نے پھینکا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، لیکن فوراً آپ وہ کر دیتے ہیں۔ تو برے انسان کے تعلق سے بدگمانی دل میں آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھے انسانوں کے بارے میں فوراً جواب کرنا دینا چاہیے ہم نے، بلکہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا دفاع روز قیامت کریں گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ڈھانکیں گا جو دنیا میں لوگوں کے عیب اور ان کے جو ذاتی معاملات، سماجی جو معاملات ہے برائی اس کو بول سکتے ہیں، لیکن ذاتی معاملات کو ڈھانکتے تھے۔ ذاتی طور سے ایک انسان ہی کچھ برائی ہے، گھر میں رہتا تو یہ کرتا، ایسا سوتا، یہ کھاتا، خود نہیں بناتا، ایدھی ہے، لیکن اس کا ذاتی مسئلہ۔ سماج کو لینا بزنس کے پوائنٹ پہ جاتا، تجارت میں جاتا، جاب کرتا تو پورا کر دیتا جتنا کام لیا، ہاں سوچتے نہیں، گھر میں پرسنل لائف میں کچھ بھی لوگ کرتے، کچھ بھی پہنتے، کچھ بھی کھاتے، اس کو آپ مت کیجیے، اس کو ڈھاکیے اگر وہ ایسا عیب والا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھاکیں گا، ہمارے عیب کو ڈھاکیں گا، ٹھیک۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط کریں، زنا جیسا سنگین الزام کسی پہ نہ لگائیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل بہت کامن ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ کسی کا بایو ڈاٹا گھر میں آ جا رہا تو فوراً دوسرا گھر کا ایک نوجوان کو بلاتے، بیٹے ذرا دیکھو والا بچی کے بارے میں، اور انہوں فوراً ایک الزام لگا کے چلاتے، گھر والے سوچے بھی نہیں تھے، دیکھو مولوی کی بچی کیسی، پھینک دو بایو ڈاٹا کو۔ آپ کے پاس ویریفیکیشن کیا تھا؟ آپ کے ایک بچے کی وہ گواہی، اس کو خود سینس لیس ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مفاد اس کے اندر پھنسا، پتہ نہیں اس کو عقل ہے یا نہیں جو بات کر رہا ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے کسی کا خود کا مفاد ہے، کبھی ہوتا ہے کسی کو عقل ہی نہیں ہوتی، کیا وقت دے رہا ہے بس، تو کیا مان آپ سمجھے نا، کبھی کبھار الفاظ بھی نہیں پتا چلتے، تو کیا میننگ ہوتا ہے، بس سماج میں سن رہے یہ بچہ لینا تو بچہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں بچہ لینا کس کو بولتے ہیں، یہ منہ کالا ہے تو منہ کالا، اس کو معلوم نہیں منہ کالا کرنا کس کو بولتے ہیں، یہ زانیہ تو اس کو لگ رہا ہے زانیہ بولتے ہیں نا، گالی ہے شاید کچھ ابوسی ورڈ ہے ایسا بولتے ہیں نا، کمینے حرام ویسا کچھ تو بھی ہے، تو بول دو زانی، زانیہ، فلاں فلاں، ٹھیک ہے، یہ مطلب کامن ہے یہ سب چیزیں، آپ اس کو بکتے چلے جائیں اور یہ چیز ہوتے چلی جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ اور اتنا اس میں مسئلہ یاد رکھیں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسجد کے ایک امام تھے، ان کو نکالنے کا لوگوں نے پلان کیا، اب کیسے نکالنا، تو ان پہ زنا کا الزام لگا دیا، یہ بڑا اچھا رہتا لوگوں کے لیے، ایک دم آسانی سے لگا دو کچھ بھی اور ہو جاتا، زنا کا ایک الزام لگا دیا، میں نے خود دیکھا اس واقعے، اور ان کو جاب سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا اور وہ چلے بھی۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا مجھ پہ ایسا الزام لگا ہے، وجہ یہ تھی کہ کام والی ایک بار کام کر رہی تھی اور میں اکیلا تھا، آفس جلدی آ گئی تھی یا دیر جو بھی آفس کا ٹائم، تو اس سے بس میرے پہ الزام لگا دیا۔ یہ تو کوئی الزام کی وجہ نہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے تھے، ساری سہولت، ایسا کچھ بھی ایسا نہیں کہ چھپا ڈھکا چھپا، الزام لگا دیا۔ اس کے چند مہینوں بعد میں نے دیکھا ایک شخص نے جمعہ کے دن جس شخص نے الزام لگایا تھا اس شخص کے خلاف گواہی دی کھڑے کر اور کہا کہ میں اس کی ناجائز اولاد ہوں، جمعہ کے بعد میں اس کی ناجائز اولاد ہوں، اور وہ ثابت پورے دنیا میں اس کا مقابلہ، کس کا، جس نے الزام لگایا، اس نے لگایا تھا جھوٹا الزام انصاف پر، اور اللہ نے اس کے اندر کا ایک پول کھول، کیونکہ اس لڑکے کو بہت وہ آ گیا جس کو پتا تھا بچپن سے کہ میں اس کی اولاد ہوں، اس نے جب دیکھا کہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، مطلب یہ تو اتنا غلیظ ہے کہ میرے ساتھ بھی زندگی کر دیا، میری ماں کی زندگی بھی کر دیا، اب ایک معصوم انسان کی زندگی کر رہا، تو اس نے الگ اعلان کر دیا، اب کیا عزت رسی بتاؤ، آپ نے کسی کو الزام لگایا، اللہ نے آپ کو بھرے جمعہ میں ذلیل کر دیا، اس کے پاس گواہی تھی، وہ خود اس کا رشتہ دار ہے، رشتے میں پورا خاندان پہچانتا، اور سارے لوگ گواہی دی کہ ہاں اس کو بہت اچھے سے رکھے، وہ گھر بھی ہمارا لے کے دیا، آپ نے دیے، مطلب گھر میں یہ خبریں تھی سب کو، کسی نے بھی آبجیکشن نہیں لیا اس لڑکے کے خلاف، ہوتا نا تو بیٹے مارنے آ جاتے، تماش کچھ بھی نہیں ہو، سب کو بھنک، آپ سمجھے، تو ایسی چیزیں کھل کے سامنے آتی جب آپ کسی کے پیچھے پڑ جائے، تو بہت بچی سے الزام، اللہ کے لیے کسی بھی لڑکی پہ، شادی شدہ غیر شادی، مسلم غیر مسلم، کسی پہ الزام، کسی پہ تہمت مت لگائی، اگر وٹنس نہیں ہے تو منہ بند رکھنا اپنے لیے اچھا، گواہ ہے تو ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت ہے ہر جگہ بولنے کی، آپ کون لینا دینا ان سے، ایک اجنبی آدمی کو دیکھ لیا کیا کرنا ہے، خواہ کیس میں ہاتھ مت ڈالیے، خواہ چیزوں کے بیچ میں مت پڑی، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے لوگوں کے شر سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ اشرار لوگ ہوں گے جب یہی کام کرتے ہیں، لہٰذا گواہ آپ کی جہاں ضرورت ہے منہ کھولیے، الزام لگانے میں زنا وغیرہ کے بہت محتاط رہیے، یہ غلطی کبھی نہ ہونے دے، ہوئی ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرے، اس شخص سے بھی توبہ کرے کہ میں نے غلطی کی آپ کے بارے میں فلاں فلاں کیا، یہ اچھا ہے دنیا اور آخرت کے حساب سے، ورنہ دنیا میں بڑی سخت سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں یاد رکھے بڑی سخت اور دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جن پر الزام لگا دنیا کے اندر ہی کہ زنا کی سزائیں کب کس وقت اپلیکیبل ہوں گی، زنا کی سزا اس وقت اپلیکیبل ہوں گی جب زنا ثابت ہو جائے گا، ثابت ہونا کنڈیشن ہے، اور ثابت ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، 4 گواہوں کی ضرورت ہے، جب 4 گواہ آ جائیں گے تو زنا ثابت ہو جائیں گا، اور ثابت ہو جائیں گے تو پھر سزائیں اپلیکیبل ہو جائیں گی، یاد رکھیے اس سے پہلے نہیں ہوں گی، اسے آگے کیا، کیونکہ
آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. دیکھیں آنکھوں کا زنا وغیرہ یہاں مراد نہیں تھی. یہاں جو میرا پورا لیکچر تھا وہ زنا سے مراد مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے. آنکھوں کا زنا، پیروں کا زنا، ہاتھوں کا زنا جو حدیث میں آتا ہے وہ یہاں مراد نہیں تھا. یہاں زنا سے مراد بالکل فزیکل ریلیشن شپ ہونا جیسے ہسبینڈ وائف کے ہوتے وہ یہاں مراد تھی. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو لہٰذا زنا اسی کرتے تھے کیونکہ آنکھوں اور اس کا زنا یہ یہاں انکلوڈیڈ نہیں ہے اور اس کی کوئی سزا بھی نہیں. یاد رکھے شریعت میں کہ ایسا کوئی دیکھ لے کر لے اس کی کوئی سزا نہیں، توبہ کر لے وہ ہو جائیں گے. اگر کیونکہ آج کل لڑکوں میں آپس میں فوٹو شیئر کرنا عام ہو گیا ہے یا پھر نیٹ سے فحش فلمیں، تو یہ زنا جو ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے. تو یہاں یہ سب چیزیں نہیں مانی جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ تو اس طرح سے ڈسٹنس لو سٹوری بھی چلتی ہے، تو کیا یہ بھی زنا ہے اور اگر ہے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ دیکھیں ڈسٹنس لو سٹوری کوئی زنا نہیں. ڈسٹنس لو سٹوری کیا ہے؟ اور آج کل محبتوں کی بڑی قسمیں چل رہی نیٹ کے حساب سے. ڈسٹنس لو سٹوری یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سمجھو امریکہ میں آپ نے ملے نہیں اور آپ انڈیا میں یہاں نہیں اور دونوں کی محبتیں چل رہی، پھر کبھی ملیں گے 5-10 سال بعد پھر ہو سکتا ہے ان کی شادی ہوئے. اس کو بولتے ہیں ڈسٹنس لو سٹوری. ٹھیک ہے. لیو ان لو، ڈسٹنس لو، افیئر والا لو اور یہ پتہ کتنے ٹائپس ہیں اس کے. تو بہرحال تو یہ زنا میں نہیں آتی. لیکن زنا ایک ہی پرٹیکولر عمل کو بولتے ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ سمجھ رہے، پرٹیکولر ایک عمل ہے. باقی ساری چیزیں جو مجازی طور سے کہی گئی اس کو کہیں گے میٹافوریکل سینس میں زنا کہا گیا، آنکھوں کا زنا، قدم کا، ہاتھ کا، وہ اس سے مراد نہیں. اس سے مراد یہ کہ اور مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا، کہا میں نے زنا کیا، تو آپ نے چار چہرہ پھیر لیا. پھر آپ نے پورا سوال کیا کیا ایسا ہوا جس طرح سے سرمے دانی کی سوئی جس طرح سے اس کی بوٹل میں جا کر نکل کر آتی ہے، کیا ویسا ہوا؟ تو کہاں تو سب سزا سنائے گی. ایگزیکٹلی فزیکل ریلیشن شپ پہ بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایک صحابی کا واقعہ سنا جو کہ آپ نے پوچھا، وہ آئے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے زنا چھوڑ کر سب کچھ ہو گیا عورت کے ساتھ. وہاں اڑا رہا، کہنے لگا مجھے کچھ سزا دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی. پھر آگے روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ پھر وہ پھر گیا تو آپ نے کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ تو کہا میں نے کیا. تو اللہ تیرے گناہ معاف کریں گے. مطلب یہ گناہ ان عمل سے انشاءاللہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن پہلی چیز تھی وہ تائب تھا نا، نادم تھا، بول کے آتا سزا دو. وہ تائب والا توبہ کا وہ کنڈیشن ہے پورا ہو رہا تھا. اب اس نے نیکی کیا تو وہ نیکی سے انشاءاللہ وہ گناہ مٹ جائیں. تو یہاں اس کو سزا نہیں ملی. تو یہاں بالکل جو میں نے زنا کی بات کی یہ بالکل 100% فزیکل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے میننگ میں تھا. کوئی بھی اس کو یہ افیئر، ڈسٹنس لو اور یہ اس سینس میں بالکل بھی. کسی نے آگے پوچھا اور کیا کرنے والا اللہ سے توبہ کرتے؟ دیکھیے ڈسٹنس لو وغیرہ سب میں اللہ سے توبہ کرنا ہی کافی. کسی نے ایک اور سوال کیا، الزام لگانے کے بعد جن پر الزام لگایا گیا ہے اگر وہ سچ میں گناہ پر آمدہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو ورغلایا، آپ نے اس کو گناہ کی طرف بڑھاوا دیا، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس گناہ میں ذمہ دار ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں. اس کو بھی سینس ہونا چاہیے نا. کوئی آپ کو کچھ ہی بولیں گے آپ اس میں لگ جائیں گے اور بولیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ورغلانے کی وجہ چونکہ اس نے اسٹیپ اٹھایا، آپ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے. کتنا؟ جتنے پرسنٹیج میں آپ نے ورغلایا، جتنے پرسنٹیج میں آپ نے اس کو تکلیف دی، جتنا آپ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ پھر اب اس گناہ کی طرف چلے جائیں، تو یقیناً اس آدمی کو جس نے جھوٹا الزام لگایا، جس سے وہ آدمی اس گناہ میں چلا گیا جو پہلے نہیں کرتا تھا، اس کو بھی ایک پارٹ اور ایک حصہ، اتنا حصہ جتنا اس نے کوشش کی اور جتنا اس کی وجہ سے کیا اس کو ملے گا. یار آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادی ہوئی ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، تو وہ رسالت کے بعد میں وہی نکاح رکھا گیا یا بعد میں دہرایا گیا؟ بھائی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیسے ہوئے، اور جو مائی خدیجہ سے جو نکاح ہوا تھا خدیجہ سے، اور جب آپ کا بعد میں اسلام آ گیا تو کیا اس کو دہرایا گیا؟ تو یاد رکھ لیجیے مائی خدیجہ سے جو نکاح ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے چچا نے پڑھایا تھا، روایت میں آتا ہے. اس زمانے میں جو طریقہ تھا اسی سے پڑھایا گیا تھا، یاد رکھیے. اور نکاح یاد رکھیے جب کوئی آدمی ایمان لا لیتا ہے تو بعد میں اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ عورت ایمان لا لے تو، ایمان نہ لائے تو پھر دونوں الگ رہتے ہیں. اگر ایمان لا لے تو پھر وہ نکاح کنٹینیو مانا جاتا ہے. یاد رکھیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو آپ ایمان والے ہو گئے، آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا خود تھی، تو لہٰذا اب نکاح کا اس کا وہ نہیں تھا. لیکن جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے تھے ان کے ہسبینڈ یا وائف الگ ہو گئے تھے، بعد میں جب وہ لوگ ایمان لا لیے تو وہ مل گئے. اس کا کوئی طریقہ ایسا بتایا نہیں گیا کہ ان کا پھر سے نکاح دہرایا گیا، پھر سے نکاح پڑھایا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح ایسے ہوئے کہ جیسے نجاشی نے ایک نکاح پڑھایا، آپ کے چچا نے ایک نکاح پڑھایا، اور کچھ نکاح ایسے ہوئے کہ بس نکاح ہوا، گواہ وغیرہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ بیوی کو اپنے ساتھ گھر لا لیا. بس اس طرح سے بہرحال ہوگا. تو اسلام اگر جیسے آج بھی کسی زمانے میں ہسبینڈ اگر ایمان لاتا ہے یا وائف ایمان لاتی ہے اور اس کا اگر وائف کی ہسبینڈ ایمان والی نہیں ہے تو انتظار کرے، اگر لا لیتا ہے تو نکاح ان کا ویلڈ پرانا ہی نکاح، حالانکہ جس بھی طریقے سے کنٹینیو مانا جائے گا.
ویسا اگر نہیں ہوتا پھر وہ واپس کسی اور سے میرج کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسلامی طریقے سے ان کا بہرحال نکاح. کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے بھابھی اور دیور واٹس ایپ چیٹ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مسلم گھرانوں میں کزن سے فون پر ہنسی مذاق کرتے ہیں. ایک وائف ان سب چیزوں کو کیسے ٹالریٹ کریں جو خود کوئی اس کے کزنز مطلب نان محرم سے ایسے ہنسی مذاق نہیں کرتی. دیکھیے ہمارے پاس سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ صحیح غلط وہ میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی غلطی کرے تو وہ چلتا ہے، لیکن عورت اگر کوئی غلطی کرے تو وہ نہیں چلتا. جیسے مثال کے طور پر جو آپ کا کوشچن ہے کہ اگر شوہر اپنی کزن بہنوں سے بات کرے جو کہ غیر محرم اس کے لیے چچیری پھپھیری خلیری اور جو بھی جتنے بھی ایسے رشتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی، تو یہاں کوئی برا نہیں مانیں گا اس کو اور کوئی برا سمجھتا بھی نہیں اس کو، یہ چلتا والا ریلیشن. لیکن اگر وہی کام اس کی بیوی کرے کہ اپنے چچیرے بھائی تیرے خلیرے پھپھیرے، تو وہاں کیا ہوتا ہے اس کو وہاں غیرت آتی ہے مرد کو، وہاں سارے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا وہ غلط صحیح میں نہیں طے کر رہا ہوں، اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ سماج میں ایسا مرد نے کوئی گناہ کیا تو چلتا ہے، لیکن اگر عورت وہی گناہ کرے تو نہیں چلتا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ ایک ٹینڈنسی ایک مینٹالٹی. تو آپ کا سوال وہی ہے کہ آپ کے شوہر واٹس ایپ کر رہے ہیں بھابھی سے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں وہ بھابھی دیور کا ریلیشن شپ چل رہا ہے، دوسرے کزن سے بات کر رہے ہیں اپنی بہنوں سے کر رہے ہیں، لیکن وائف کو یہ پسند نہیں اور وائف یہ کام کرتی بھی نہیں. لیکن اگر یہ وائف کرنا چاہتی بھی اگر تو اس کو کرنے نہیں دیا تو یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے، کیونکہ یہاں ایسا ایک سسٹم ہے کہ میل اگر کوئی چیز کرے تو وہ کر سکتا ہے، فیمیل وہ کام نہیں کر سکتی. مطلب شوہر بات کر سکتا ہے اپنی چچیری خلیل بہنوں چونکہ وہ اچھی نیت سے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی بیوی بات کر لے تو وہ اچھی نیت کبھی نہیں ہو سکتی، مطلب وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے اس کا یہ مزاج. یہ بات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور بات ظاہر سی بات ہے فون پہ ہوں گی، بات چیٹ پہ ہوں گی، بھی مل رہے نہیں فزیکل کچھ بھی نہیں، اور بات چیت تو ظاہر شرن ضرورت کے تحت کسی سے بھی انسان کر سکتا ہے، ڈاکٹر سے کر سکتا ہے، دکاندار سے کر سکتا ہے، آنے جانے والوں سے کر سکتا ہے، مدد لینے کے لیے کر سکتا ہے، مدد دینے کے لیے کر سکتا ہے، جائز چیزوں کے لیے بالکل جیسا کسی کو پانی پلانا تھا آپ پانی پی لیجیے، یہاں پانی رکھا ہوا ہے اندر آ کے یہ لے لیجیے. یہ سب آواز چونکہ پردہ نہیں عورت، لیکن وہاں وہ یہ بھی پسند نہیں کریں گے ہسبینڈ کی وائف اس کی آواز بھی کسی کو وہ کرے، لیکن ہسبینڈ کا یہ رہے گا کہ وہ سب سے کریں گے. بٹ بہرحال اس کو کیا کریں گے، سماج میں اس چیز چل پڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیزوں کو آپ کو اپنے ہسبینڈ کو بتانا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کی کسی نہ کسی ڈھنگ سے بہرحال ناحیے سے اصلاح کرنا پڑیں گی. اس کے علاوہ تو کچھ چارہ نظر نہیں آتا ہے کیونکہ پردے کا سسٹم گھر میں ویسے حالات وہاں بس موجود نہیں، یاد رکھیے. لہٰذا چونکہ حالات موجود نہیں ہیں اور لوگوں نے ہر چیز کو جائز قرار دے دیا ہے، بے پردگی، لوگوں سے بات چیت، محرم غیر محرم کا فرق چھوڑ دیا ہے، کیسے لباس کس کے سامنے پہننا کوئی تمیز نہیں، تو یہ سارے مسائل بیچ میں بہرحال ہوتے رہتے ہیں. اس نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی عورت ایک شخص سے بات کرے جو نان محرم ہو جیسے کالج یا بیچ میٹ، لیکن سب کے سامنے جو بھی کوئی غیر ضروری بات کرنی، اچھا مطلب سب کے سامنے کرے اور جو کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے لگ جاتے ہیں. یہ اسپیشلی کامن اسکولس اور ادر انسٹیٹیوشنز میں ان دنوں میں ہوتا ہے. اس سے عورت کی ریپوٹیشن جو ہے خراب ہو جاتی ہے، انہوں نے لکھا. تو یاد رکھیے یہ ایک دم کامن فینومینا ہے، ایک بالکل بات عام ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی بھی غیر محرم سے بات کریں گے، لڑکے سے کالج کی چونکہ سوال ہے، اسٹوڈنٹ فیمیل اسٹوڈنٹ میل اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے، اور اگر یہ فریکوینسی اس کی زیادہ ہے تو یہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا یہ بالکل کامن چیز ہے. وہ زنا کا الزام نہیں لگا رہے، وہ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک دم کامن فینومینا جیسا ایک لڑکی 50 لڑکوں میں سے ایک لڑکے سے بات کرتی ریگولرلی، بٹ نیچرلی کوئی بھی جوڑ دیں گا اس کو. کیونکہ 49 کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ تو حسد اور جلن میں پریشان ہے کہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے. یہ تو ایک دم خطرناک چیز ہے، تو ہونے ہی والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حالانکہ غلط ہے، ہو سکتا ہو کسی ضرورت کے تحت، شرعی ضرورت کے تحت، کسی مطلب ہم اس کو بدگمانی نہیں کرتے، اس نے ظن لیتے کہ یار جو بھی ہے یہ پازیٹیولی ہو رہا ہوگا. بٹ آپ خود سوچیے نا، مطلب پوری دنیا کے اندر پورا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنایا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ فیمیل کو میل فالو کرتا ہے، فیمیل کے میل پیچھے رہتا ہے. پورے اینیمل کنگڈم میں دیکھ لیجیے، پورے ہیومن بینگز میں دیکھ لیجیے، اٹریکشن یہی ہوتا نا، یہ سمت میں جاتا ہے. اب ایک خاتون کسی 50 لڑکوں میں سے ایک سے بات کریں گی تو نیچرلی لوگ اس کو جوڑنے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ. حالانکہ یہ غلط، میں اس کو صحیح نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ اس کو سوچئے کہ 50 لڑکے ہیں تو 39 کی حسدیں لگی ہوئی اس کے پیچھے، 39 کی نظریں آپ پر، اور آپ ایک سے بات کر رہے تو یہ ہونے والا ہے. تو میں یہ کہوں گا لوگ پازیٹیو لے اس چیز کو، غلط چیزیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا کبھی کبھار اپنے آپ کی حفاظت ضروری ہے، آپ اوائڈ کریں اس کو، شرعی ضرورت بھی تو اوائڈ کریں زیادہ.
ٹو بی سیف. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 50 لڑکے, ہاں آپ ایسا بول سکتے کہ پوری کلاس میں اکیلی لڑکی ہوں, اب ظاہر سے بیچ میٹ سے تو کچھ نہ کچھ ضرورت انسان کو پڑی جاتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ, میں سمجھتا ہوں فیمیلز میں اتنے لوگ ہوں گے, فیمیل اسٹوڈنٹس میں جو آپ کی ہیلپ کر دے, آپ کو ضرورت نہیں ہے میل بیچ میٹ سے یہ سب کرنے کی. بٹ اگر کوئی کسی بھی ضرورت کرتا ہے تو میں کہوں گا لوگوں کو حسن ظن رکھیں, ہمیشہ بدگمانی ایسی نہ کرے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, بدگمانی ایسی شروع ہوتی ہے اور اس طرح لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, کچھ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اپنی عزت بچانا چیز دیکھیے, کچھ کبھی کبھار دیکھیے, جیسا میں یہ بول رہا ہوں, میں رائٹ سائڈ چل رہا ہوں, ٹریفک کے رائٹ سائڈ چل رہا ہوں, سگنل کا پالن کرتے ہوئے چل رہا ہوں, گاڑی کے پیپر پورے میرے ہے, لائسنس بھی میرے پاس ہے, سامنے والا غلط سائڈ سے آ رہا ہے, میں ہارن نہیں بجاؤں گا. اس کا کام ہے دیکھنا کہ رائٹ سائڈ سے کون آ رہا ہے, اور وہ رانگ سائڈ سے آ رہا ہے, میں ہارن نہیں بجاؤں گا, میں تو صحیح ٹریک پہ ہوں نا. اب دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ایسا ہوگا ایکسیڈنٹ کے بعد کہ جس نے دیکھا نہیں آپ کو رانگ سائڈ سے, اس کا نقصان زیادہ ہوگا آپ کے مقابلے میں نہیں. اگر اس کی گاڑی بڑھی تو آپ کو زیادہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ٹریفک کا ایک رول ہے, ٹو سی اینڈ ٹو بی سین, دیکھنا اور دوسروں کو احساس دلانا, مطلب اپنے آپ کو دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے جب گاڑی اوورٹیک کرتی پیچھے سے تو ہارن دیتا پہلے, حالانکہ گاڑی راستہ چھوڑ کے چلتی پھر بھی ہارن کیوں دیتا ہے کہ غلطی سے اس سائڈ بدلنا شروع ہو جائے, اس نے اوورٹیک کیا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹو سی مطلب پیچھے والا دیکھ رہا ہوگا, لیکن سامنے والا ٹو سین وہ نہیں دیکھ رہا اس کو, تو ہارن بجا کے وہ کرتا کہ میں پیچھے ہوں, تو بولتا اچھا سگنل دے, سمجھ رہے ہو. تو وہاں آپ کا سب کچھ صحیح ہونے کے بعد بھی نقصان تو ہوا نا آپ کا. لہٰذا میں کہوں گا احتیاط کرنا پھر کچھ جگہ بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ بنا سکتے, میرا یہ اس پہ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کالج اور انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, بڑے بچے آپ لوگ سمجھدار ہیں, بالغ ہیں, تو ضرورت کے تحت ہی آپ یہ کر رہے ہوں گے. پھر بھی اگر اس کو اوائڈ کرے تو اچھا, اس لیے کہ لوگوں کی بدگمانیوں کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی عورت کو اپنے شوہر پر شک ہے تو کیا وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کر سکتی ہے؟ جس طرح آج کل انٹرنیٹ عام ہو گیا ہے تو شوہر پورا دن موبائل میں بزی رہتے ہیں اور بیوی کے آنے پر موبائل بند کر دیتے ہیں, تو اس لیے صرف شک کی بنا پر جاسوسی کی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے یہ اب جیسے جیسے شہر بڑے ہو رہے تو یہ جاسوسیوں کے کاروبار بڑے بڑھتے جا رہے ہیں. جاسوس بہت کامن ہو گیا ہے, پرائیویٹ ایجنسیز ہوتی ہے جو آپ کو ہائر کر کے آپ اسے جاسوسی کروا سکتے ہیں. اس لیے کروا رہے جاسوسی کی شوہر کیا کرتا, ہم بیوی آ گئی تو موبائل بند کر دیتا. دیکھیے وہ موبائل پہ ہو سکتا ہے گیم کھیل رہا ہو, موبائل پہ کوئی سیریز دیکھ رہا ہو, موبائل پہ کچھ ورک کر رہا ہو, موبائل پہ کوئی ایسا کنٹینٹ دیکھ رہا ہو جو کنٹینٹ آپ لوگوں کے بچوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہو, موبائل پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو جو اس کو بھی نہیں معلوم, کھولیں گا تو کیا نہیں کسی دوست نے بھیجا ہو, میں بھی وہ اس لیے آپ سے چھپاتا ہوں. تو آپ اس کے بیسس پہ شک کریں, مطلب ریکمینڈیڈ نہیں, کیونکہ شک کا دیکھیے کوئی علاج نہیں, آپ سمجھ رہے, شک کا کوئی علاج نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو وہ گھر, سماج, خاندان, دماغ, فرد, قومیں, ملک بھی برباد کر. شک آیا کہ وہ ملک ہم پہ حملہ کرنے والا, ہم اس سے پہلے حملہ کر دیتے. شک آیا کہ وہ ہمارے خلاف کام کر کے ہم اس سے پہلے اٹیک کر دیتے. شک آیا مجھے کہ میرا شوہر درست نہیں, شک آیا شوہر کو بیوی درست نہیں ہے, وہ سب بربادی والا معاملہ. میں ریکمینڈ یہ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ شک کے چکر میں بالکل بھی مت پڑیے, ایک اچھی زندگی گزاریے, پازیٹیو لیجیے. بول سکتے ہیں ہسبینڈ سے پوچھ سکتے ہیں, کبھی اشارتاً پوچھ لے سکتے ہیں, کبھی یہ بھی بول سکتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ہم, یا کبھی پازیٹیو ہے کہ یہ سوچے کہ وہ ایسی چیز کر رہا ہے جو میرے لیے دیکھنا کرنا مناسب نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن شک کر کے کسی جاسوس کو ہائر کرنا, پرائیویٹ ایجنسی کے تھرو کروانا کیونکہ موبائل پہ رہتے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, اتنے بزی لائف کے اندر آدمی کسی بھی چیز کو, عورت کسی بھی چیز کو کب ٹائم دیتی ہے وہ بھی آپ یاد رکھیں. آپ کو بھی تو ویسا کرنا ہے. آپ فار ایگزامپل دیکھیے شوہر دن بھر کا تھکا آ رہا, جب وہ تھکا رہا ہے تو آپ بڑا اہم واٹس ایپ میسج پڑھ رہی تھی جو آپ کی بہن کے پاس آیا, تو جب آپ نے اس کو بھی تو ڈیگریڈ کر دیا, اس کو بھی نیچا کر دیا کہ وہ آئے تو اس کو ویلکم نہیں کیا اس لیے کہ آپ اس میں. اب جب وہ اندر آ کے اپنے کسی دوست کا میسج پڑھ رہا ہے تو جب آپ بول رہے کہ میرے کو شک ہو رہا, کچھ خطرناک چیز پڑھ رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا, آواز, اچھا فون پہ آواز سے آپ پہچان نہیں سکتے میل فیمیل ہے بول کیا, جب تک کہ آپ کو ریکگنائزیشن نہیں ہوتا کہ آواز کیا ہے. آپ ایسا دور سے سنیں گے تو سب آواز ایک جیسی لگتی ہے اس کی, آپ سمجھ. لہٰذا آپ یہ بھی نہیں بول سکتے عورت سے بات کرا, یہ کرا, وہ کرا, تو اننیسری شکوک و شبہات میں جائے. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ویلکم کے لیے, آپ نے اس کے اٹریکشن کے لیے کیا کیا, آپ نے اس کے ٹائم لینے کے لیے کیا کیا, جو آپ بول رہے کہ اس نے ٹائم نہیں دے کے فلاں فلاں چیزوں میں لگ گیا. آپ کو بھی تو سب چیزیں دیکھنا ہے. مثال کے طور شوہر گھر میں ابھی وہیں بیٹھی ہوئی, کھانا پکا رہی, بچوں کو وہ کر رہی, یہ کر رہی, وہ کری, کبھی تو سلام کا بھی ٹائم نہیں ملا, اتنی مصروف ہو جاتی بیچاری, سلام بھی نہیں کری شوہر کو, آ گیا تو پھر یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, شام میں کھانا کھا, حالانکہ سب شوہر کے لیے کیے, شوہر نے سب کچھ دن بھر جو محنت کیا بچوں کے لیے کیا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چیز رہتی کہ آپ کہیں افیکشن کو ظاہر بھی کریں.
آپ سمجھ رہے؟ بیڈ پہ بھی پڑے تو ادھر ان کا واٹس ایپ ریڈنگ کرے دن بھر کی، باقی نہیں ادھر واٹس ایپ ریڈ کرے اپنے دن بھر کی باقی. پھر ایک زمانہ آتا ہے آدمی کا ریلیشن موبائل سے زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت شخصیات. پھر جب وہ ہونے کے بعد آپ کا موبائل بند ہو گیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، جب شک پیدا ہوا تو آپ چاہ رہے پورا ٹائم میرے کو میرے شوہر نے دینا. اب نہیں آتا، اب کیا، چونکہ وہ آلریڈی اس میں لگ چکا ہے جس کام میں لگنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے اس کو بزی نہیں رکھا پہلے سے. میں یہ کہوں آپ بولیں گے ہم خود بزی تھے. آپ میں جی معلوم ہر آدمی بزی ہے، لیکن اس میں سے بھی آپ کو ٹائم، جیسے آپ سب سے بزی کام میں اور آپ کا باس آ جائے تو کیا کریں؟ ابھی بولیں گے بس 2 منٹ رکو بزی ہے. آپ اس کو رسپیکٹ کرتے، چائے پانی پوچھتے، آئیے بولتے، بعد میں بولتے یار باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگے گا، وہ تو چلے گا، میرے کو کام زیادہ کرنا بٹ ڈیزرو کرتا ہوا. تو لہٰذا ریلیشن شپ کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے. یہ دھیرے دھیرے ٹوٹتے ہیں اور بنتے جلدی نہیں یاد رکھتے. تو لہٰذا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ بہت الگ ہے. تو شک کو مت آنے دیجیے. یہ تو آپ بولے آپ کو ان پہ شک ہے، آپ ان سے کرا لیں گے، اللہ نہ کرے ان کو اگر آپ پہ شک آ گیا کبھی تو یہ گھر ٹوٹنے والا. ریزن مین کیوں بولیں گے تم کس سے بات کر رہے ہو جاسوس، آپ ان کی جاسوسی آپ بول دیں گے ایسا پہلی بار میں میرے کو شک ہو رہا تھا موبائل یوز کر میں جاسوسی کرا رہی تھی. انہیں نکالا پھر کہ آپ کسی غیر محرم مرد سے بات کرتے، حالانکہ وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ جاسوس ہے. تو یہ بہت اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. یا پھر آپ نے خاموشی سے موبائل کمپنی سے ریکارڈ منگا لیا کس سے بات کرتے ہیں فلاں، اور ان کو معلوم ہو گیا تو وہ سمجھیں گے آپ ہر چیز کو اس طرح سے ان کی نظر رکھ رہے ہیں، پھر وہ آپ کی ہر چیز پہ ایسی نظر رکھیں گے، اننیسیسری ایشوز ہوں گے. تو شک مت کیجیے، پازیٹیو لیجیے، بات کو سمجھیے. ایسا سوچیے کہ ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے لائق نہیں اس لیے نہیں دکھا رہے، میں بھی ورک لوڈ کی وجہ سے گھر پہ بھی آ کے باہر کا کام کرے. ایسا کچھ تو بھی کر کے کنکلوژن کیجیے. شوہر سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ بتائے کیا کر رہا ہے، بولے کہ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ کے لیے بچوں کے لیے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے آفس میں کچھ بھی چیزیں دیکھنا پڑتی دن بھر، ایسے سوالات آتے، کبھی کوئی سوال ہم کو بھی نہیں معلوم اس کا جواب کیا ہے، بلکہ وہ چیز کیسی ہوتی ہے وہ بھی نہیں معلوم رہتا. تو وہ پروسیس جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسا ہوتا، اس میں فلاں ہوتا، وہ فلاں بیماری ہے اس میں فلاں انجیکشن دے رہے ہیں، انجیکشن میں فلاں یہ کر سکتے کیا. اب بیماری کیا ہے نام سے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اپن ڈالتے ہیں. باڈی پارٹس میں ہو سکتی ہے، آرگنس میں ہو سکتی ہے، اعضاء میں ہوتی، کہیں بھی ہوتی. اب ظاہر سے بچہ بولیں گا ابو کیا چھپا رہے تھے ہم سے. بچے کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں وہ چیز دیکھی جو ایک ایڈلٹ دیکھ رہا ہے فار پرپز آف ایجوکیشن. جیسے آپ کے گھر میں ایک آپ کی بڑی بیٹی ہے، بیٹا MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ گائنک کی بک پڑھ رہا ہے، بچے کیسا پیدا ہوتے ہیں. اور گھر میں آ جائے کوئی بچہ اور بولے ہاں ہم سے چھپا رہے بھیا کچھ غلط دیکھ رہے ہو. اس کے اسٹڈیز کا ہے جو اس بچے کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں کہ وہ دیکھے، اس لیے وہ چھپا رہا ہے. اور بچے کا ڈاؤٹ کرنا غلط ہے، سمجھے نا. تو کئی ریزنس ہو سکتے ہیں. میں کہوں گا ڈاؤٹس وغیرہ کو آپ اس میں نہ آنے دیں، بات چیت کر کے اس کو سالو کرے. اور کبھی بھی یہ شک کر کے یہ سب یہ جاسوسی واسوسی مت کیجیے بالکل. اس سے کبھی بھی فائدہ کسی کا نہیں ہوا جاسوسوں کا چھوڑ کر. اور وہ بھی گلی کی جاسوس رہتے ہیں، کوئی بہت اچھی کمپنی میں ہائر نہیں کر سکتا، وہ گلی کے جاسوس 300-400 روپے میں کام کر دیتے آپ کا، لیکن وہ آپ کو پوری زندگی کرپٹ کر دیں گے، آپ کے ڈیٹا کو پورے پبلک ڈومین میں لا دیں گے، آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. ہمیشہ کریں گے ان سے میرا سیدھے تعلقات ہے، سیدھی بات کرتے ہو کہ میڈم کا فون نمبر. نیا مسئلہ، بہت سارے ایشوز ہیں، احتیاط. شیخ آج کل کامنلی بہت ساری جگہ پر دیکھا جاتا ہے، مطلب شہروں میں جب خاتون جب باہر نکلتی ہے تو زیادہ تر تو سج دج کر ہی نکلتی ہے، لیکن وہ زینت چھپانے کے لیے جو ہے تو برقع وغیرہ پہنتی ہے. تو برقع بھی مطلب ایسا ہو گیا کہ فیشنیبل ہو گیا، مطلب اس میں فٹنگز ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے تو سجاوٹ ہوتی ہے برقعے کے اوپر بھی. تو جب وہ باہر نکلتی ہے تو کچھ لوگ جو نکڑ پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جیسے کہ بزرگ CCTV کے جیسے لگے ہوئے رہتے ہو کہ کون کہاں آ رہا ہے جا رہا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب آپس میں خوش خوش کرتے ہیں کہ دیکھو نکل گئی، بولے وہ گھیرنے کے لیے، مطلب لڑکیوں پر ایسا الزام لگاتے. تو اس میں مطلب صرف یہ جو الزام لگانے والے وہ گناہ گار ہوں گی یا وہ عورت بھی گناہ گار ہوں گی جو ایسے لباس پہنتی، جو ایسے برقع پہنتی ہے. میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نکڑوں پہ چوراہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین جو برقعے کو جیسا پہننا چاہیے نہیں پہنتی ہے، بہت فیشنیبل سج دج کے جاتی ہے. تو اس کو نکڑے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، وہ کہتے ہیں کہ چلو دیکھو اب گھیرنے جا رہی ہے مردوں کو، مطلب برائی کی نیت سے، مطلب افیئر کرتی ہے، مطلب جو بھی اچھی عورت نہیں ہے. تو ایسا کیا الزام ہے اور اس میں اس کا قصور ہے لڑکی کا یا ان کا؟ دیکھیے میں تو اب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انڈیویجول چوائس کی زندگی کیسا جینا ہے، ایمان پہ جیو کفر پہ جیو، اس کی بھی چوائس ہے، کسی پہ زبردستی نہیں ہے. اسی طرح نیکی میں جیو یا بدی میں جیو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. دنیا میں ایسا ہے کہ گناہ کرتے آدمی مر جاتا نہیں، تو اللہ نے چھوٹ دے رکھی. تو وہ لڑکی کیا کر رہی ہے اس کی چوائس، اس پہ ہم کمنٹ نہیں کرتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ بہن احتیاط کرے اور برقعے کو شرعی اعتبار سے پہنے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. لیکن ان پہ کمنٹ کر سکتا ہوں جو یہ کمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ چال چلان ہمارا اچھی نہیں ہے، فلاں ہے، اس لیے کہ ہم کو اپنا منہ بند رکھنا ہے یار، کیونکہ ہم واقعی میں جواب نہیں لا سکتے اس کی چال چلان پہ. واقعی میں ہم نے اس کے پیچھے جا کے دیکھا نہیں وہ کہاں تک جاتی کیا کرتی. واقعی میں ہم کو یہ نہیں معلوم کہ مجبوراً کر رہی، حالات کی وجہ سے کر رہی، اس کو علم نہیں اس وجہ سے کر رہی. دیکھیے ان نمبر آف ریزن ہوتے. کبھی کبھی نیچے بھی چٹھی آتی تھی ہمارے پاس، چٹس آتے لیڈیز کیسے کہ وہ اوپر بہت ساری عورتیں بغیر برقعے کی آ رہی ہے، آپ بولیے برقعے کا. میں نے کبھی کمنٹ نہیں دیا، ریزن نہیں کہ مجھے پتا ہے کبھی تو نان مسلم بھی آتے سننے کے لیے، میں بھی کبھی نیو مسلمس آتے، تو وہ بھی ظاہر سے تو برقعہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لیڈیز بھی آتے ہیں جن کے گھر میں برقع پہننا الاؤڈ نہیں ہسبینڈ کی طرف سے. کبھی بچی کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا بڑی ہوگی لیکن وہ بالغ بھی نہیں ہے بیچاری, وہ بغیر برقع. ہم اس کو پازیٹیو لیتے ایک دم, ٹھیک ہے جو بھی وجہ سے آئیں گی ہماری بہن آئیں گی دھیرے دھیرے تو پہن بھی لیں گے, پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گا, لیکن ہم پہنائیں گے نہیں, ہم تھوپرے نہیں دین کو کسی پہ. دین دیکھیے آپ تھوپیں گے تو اس کا فائدہ نہیں. تو لہٰذا میں ان چچاؤں کو, ان انکل کو, ان نوجوانوں کو بولوں گا آپ اپنے کمنٹس نہ دیں اس بہن کے بارے میں, اس کی اپنی چوائس ہے, میں اس کو کچھ نہیں کمنٹ کرتا ہوں. یہ کیا چوائس ہے, ایک نان مسلم ہوں گی تو اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے.